दिन में 5 मर्तबा रोजाना 1 अरब से ज्यादा मुसलमान अल्लाह के हुजूर सर्वसजूद होते हैं और उसकी इबादत करते हैं जो उनके नबी मोहम्मद ने उन्हें सिखाई थी। रोजाना दिन में 5 मर्तबा वो शहर मक्का में मौजूद एक स्याह पत्थर की तरफ रुख करते हैं और दीन इस्लाम के नाम पर अपने सरों को झुकाते हैं। रोजाना वो एक मुनज़्ज़म जमात की सूरत में सजदा करते हैं। पूरी दुनिया में अपनी पहचान इस्लाम के पैरोकारों की हैसियत से करवाते हैं। उनके लिए कुरान मुक़द्दस सहीफा, मोहम्मद उनका नबी और मक्का मुक़द्दस शहर है। बहरहाल आसार कदीमा की हालिया दरियाफ्त एक नई कहानी मंजर आम पर लाती है। स्कॉलर्स अब संजीदगी से मौजूदा हकाइक का तज्जिया कर रहे हैं और इस्लाम की बुनियाद से मुताल्लिक हकाइक पर सवाल भी उठा रहे हैं। और अगर ये बातें सही हैं तो इनका आज के मुसलमान पर क्या असर होगा। आज हमारे पास वो ज़राए मौजूद हैं जो पहले हमारे पास नहीं थे। जदीद टेक्नोलॉजी हमें इस्लाम के अव्वलीन दौर की असर नौ तामीर के काबिल बनाती है और साथ ही वो चीजें समझना आसान करती है जो पुराने तारीख दानों को उलझाती थी। सारी दुनिया में यूनिवर्सिटियां, म्यूजियम और लाइब्रेरियां ऐसी कई कदीम किताबें और तहरीरें इंटरनेट पर डाल रही हैं जिसकी वजह से स्कॉलर्स को तहकीक में काफी मदद मिल रही है। आज हम उन तमाम कलमी नुस्खों की तस्दीक बस एक क्लिक के जरिए कर सकते हैं। इस जदीद दौर में माहिरीन और शायकीन सबके लिए सैटेलाइट के जरिए से वो तमाम मकामात और बारीकियां देखना पहले के बनिस्बत काफी आसान हो गया है और इन तमाम नताइज को दूसरों तक सोशल मीडिया की मदद से फौरी तौर पर पहुंचाया जा सकता है। दुनिया की तारीख में पहली बार इस्लाम के अव्वलीन ज़माने के बारे में तहकीक के एक नए दौर का आगाज हुआ है और हम तारीख के उन टुकड़ों को जोड़ सकते हैं जो अरब में 1500 साल पहले रोनमा हुए। मुसन्निफ और तारीखदान डैन गिब्सन ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा मशरिक़ वुस्ता में गुजारा है और इस्लाम से पहले की कदीम दुनिया के लोगों और मकामात के ऊपर ग्रां कदर तहकीक की है। मैं जब पहली बार सऊदी अरब आया उस वक्त मेरी उम्र 20 से 25 साल थी और मैंने अपनी जिंदगी के तकरीबन 30 साल इस हैरत अंगेज खित्ते की तफसीली तहकीक में गुजारे हैं। उन शवाहिद को इकट्ठा करके जोड़ा है जो कि मेरे मुताबिक माजी को लेकर हमारे तमाम ख्यालात और अकायद को तब्दील कर देंगे। सालों के मुताले के बाद मैं बिलाखिर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस्लाम की बुनियाद किसी ऐसी जगह पड़ी थी जिसके बारे में तारीख हमें कुछ नहीं बताती और इब्तिदाई दौर के नुस्खों में ऐसे कई हवाले और सुराग मिले हैं जो कि मक्का के गिर्द गर्दिश करने वाले राजों से पर्दा उठाते हैं। सन 2002 में मुझे अल हुसैन बिन तलाल यूनिवर्सिटी की तरफ से मुनक्किद की जाने वाली एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने का मौका मिला जो कि नब्तियों के बारे में थी। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुझे सऊदी अरब और उर्दन में काम करने वाले माहिरीन आसार कदीमा से बात करने का शर्फ हासिल हुआ। मैंने उनसे खास तौर पर मक्का के आसार कदीमा के बारे में कुछ सवालात किए। इस शर्त पर कि उनका नाम ना लिया जाए, उन्होंने इस हकीकत का एतराफ़ किया कि मक्का में 800 कबल मसीह से पहले के कोई आसारियाती सबूत नहीं है। मुझे इस बात की तवक्को थी कि वो इस राय का दिफा करेंगे कि मक्का एक फसील बंद शहर था जिसमें बागात, इमारात और कई मंदिर मौजूद थे। उनका जवाब ना था, वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या आप जानते हैं कि पूरे कुरान में मक्का का जिक्र सिर्फ एक बार आया है? मुस्लिम स्कॉलर्स मक्का के साथ दूसरे नाम जोड़ते हैं जैसा कि मस्जिदुल हराम या फिर मुक़द्दस घर या फिर गिरियाजारी की जगह यानी कि बक्का। ये तमाम नाम आज तक मक्का के साथ जोड़े जाते हैं। बहरहाल कुरान में कहीं ऐसे शवाहिद नहीं मिलते जिससे पता चले कि ये तमाम अल्फाज मक्का के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मुस्लिम स्कॉलर्स के पास इस बहस में पढ़ने की कोई वजह नहीं, मगर गुज़िश्ता सालों में कुछ तारीख दानों ने इस बारे में सवाल उठाए हैं। उनके मुताबिक मक्का एक बंजर इलाका था और कदीम तिजारती रास्तों का वहाँ से गुजर हुआ करता था। लोगों ने यह फ़र्ज़ कर लिया कि ये तिजारती काफ़िले लोबान, इत्र, मसाला जात और दीगर गैर मुल्की चीज़ें लेकर जाते थे, मगर हालिया तहकीकात के मुताबिक मोहम्मद के वक्त तक लोबान का इस्तेमाल ख़त्म हो चुका था और अरब उस वक्त तक चमड़े और कपड़े की तिजारत शुरू कर चुके थे और उनके पास ऐसी चीजें नहीं थीं जो कि एक बड़े शहर की जरूरियात को पूरा कर सकें, और शहर भी ऐसा जिसको तमाम शहरों की माँ और तिजारती मरकज कहा जाता था। अब इस नक्शे को गौर से देखें। तमाम तिजारती रास्ते किस जगह आकर मिलते हैं? शुमाली अरब में ऐसी 3 जगहें हैं जिनको तिजारती मरकज कहा जा सकता है। दिलचस्प बात तो यह है कि मक्का में तिजारती काफिले मुख्तसर क़याम भी नहीं करते थे क्योंकि मक्का इन काफिलों के रास्ते में ही नहीं आता था। इस फिल्म में हम मुशाहिदा करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि मोहम्मद के दौर के शहर मक्का के आसार कदीमा बिल्कुल खामोश हैं
اور کیوں مکہ کی تفصیلات اس شہر کے پیش منظر سے اتنی مختلف ہیں، اور کس طرح اسلام کے اولین دور کی خانہ جنگی سارے سچ بدل ڈالتی ہے، جہاں ساری دنیا کے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ ان کا مقدس شہر جہاں تمام بانی و رہنما رہے ہیں مکہ سعودی عرب ہی ہے۔ وہاں ڈین گبسن کا ماننا ہے کہ شواہد کسی اور طرف اشارہ کرتے ہیں۔ سعودی عرب کی تاریخ کو پڑھنے کے دوران مجھے ایسے کئی ثبوت ملے ہیں جو کہ اسلام کی ابتدا مکہ میں نہیں مانتے بلکہ شمالی عرب کے کسی مقام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور اس وقت تک کسی نے بھی مکہ کے تقدس کے بارے میں سوال نہیں اٹھایا تھا۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اس نے اپنی عبادات مکہ میں حجر اسود کی سمت کرنی ہے، مگر کئی سالوں تک اس کے بارے میں پڑھنے اور دنیائے عرب کے بے شمار چکر لگانے کے بعد میں اسلامی تاریخ کے ایک نئے پہلو سے روشناس ہوا ہوں۔ میری تحقیقات کے مطابق اسلامی تاریخ کو سمجھنے کے دوران ایسا لگتا ہے کہ ایک بنیادی غلطی ہوئی ہے۔ یہ غلطی جان بوجھ کر نہیں کی گئی بلکہ یہ اسلام کے اولین دور میں ہونے والے حالات و واقعات کو لے کر ایک غلط فہمی تھی، اور پھر بعد میں اسلامی مصنفوں نے اپنے علم کے مطابق جو کچھ بھی ان کو غلط لگا اسے تبدیل کر دیا، جبکہ حقیقت میں وہی سچ تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اسلام کے 1 ارب پیروکار اپنے دین کی بنیاد کو لے کر کسی غلط فہمی میں مبتلا ہوں؟ اور اگر ایسا ہے تو ان شواہد کا ایک عام مسلمان پر جو صرف اپنے نبی محمد کی تعلیمات کی پیروی کرنا چاہتا ہے اس پر اثر کیا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں تاریخ کے اس دور کا مشاہدہ کرنا پڑے گا جسے کافی کم لوگ سمجھتے ہیں۔ مشرق وسطی اور پرانے ادوار کی تاریخ یوں تو کئی صدیوں تک زیر بحث رہی ہے، مگر عرب کی تاریخ کو جاننے کے لیے زیادہ کوشش کسی نے نہیں کی، نہ ہی مغرب نے ایسا کیا، بلکہ عربوں نے خود بھی عرب کی تاریخ کو نظر انداز کیا ہے۔ محمد 570 عیسوی میں ایک ایسے وقت اور ایسی جگہ پیدا ہوئے تھے جس کے بارے میں آج بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ محمد کے والد اور دادا ایک نبتی تاجر تھے، اور محمد نے خود بھی ایک تاجر خاتون سے شادی کی تھی۔ ایک دن وہ کسی غار میں مراقبے میں مصروف تھے تو ایک فرشتہ ان کے پاس آیا، اور اس فرشتے نے انہیں اللہ کی تعریف کرنا سکھائی۔ بعد میں ان کی بیوی نے انہیں راضی کر لیا کہ واقعی ایک فرشتہ ان کے پاس آیا تھا، اور حقیقت میں انہیں اللہ کا نبی بننے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور ان کی زندگی میں کئی مرتبہ یہی فرشتہ ان کے پاس آیا، لیکن ہر دفعہ ایک نئی وحی کے ساتھ۔ یہی الہام جو محمد پر پوری زندگی اتارے گئے، جس کے مجموعے کو آج ہم قرآن کہتے ہیں۔ عادل شماری نے کویت کے اسلامیہ کالج سے اسلامی تعلیمات حاصل کی۔ گزرتے وقت کے ساتھ عادل اور ڈین کی دوستی گہری ہوتی گئی، اور اکثر ان کی آپس میں مذہب، ایمان اور تاریخ کو لے کر کافی لمبی بحث ہوتی۔ محمد کا پیغام تھا کہ اللہ صرف ایک ہے اور محمد ان کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اس پیغام کی وجہ سے مکے میں رہنے والے کافی لوگوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ وہ دوسرے خداؤں کی عبادت کرتے تھے اور کئی بتوں کو پوجتے تھے، اور یہی وجہ بنی کہ محمد اور ان کے پیروکار جو کہ کافی اقلیت میں تھے ان پر شدید ظلم و ستم شروع ہو گیا۔ تب محمد اور ان کے ساتھیوں نے مدینہ ہجرت کا فیصلہ کیا۔ محمد اور ان کے پیروکاروں کو شدید ظلم سہنا پڑا، تو وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مدینہ روانہ ہو گئے۔ اس شہر کے لوگ کافی تعداد میں مسلمان ہوئے، اور محمد نے وہاں ایک حکومت کی بنیاد ڈالی، بلکہ یہیں سے ہمیں مسلم ہجری کیلنڈر کی شروعات ملتی ہے، جس کے کچھ عرصے بعد ہی محمد کے پیروکاروں نے تجارتی قافلے لوٹنا شروع کر دیے۔ ان کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی اور لوگ جوک در جوک اسلام پر ایمان لانے لگے، اس حد تک کہ انہوں نے پورے عرب میں باقاعدہ ایک فوج کی شکل اختیار کر لی۔ محمد کا خواب تھا کہ اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا دیں، مگر پھر اچانک ہی ان کی وفات ہو گئی۔ اس موقع پر تنازعات بڑھنا شروع ہو گئے، جس نے خانہ جنگی کی صورت اختیار کر لی۔ لیکن ان تمام تفرقات اور تنازعات کے باوجود محمد کے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے خواب کو کوئی روک نہیں پایا۔ آخر کار شمالی افریقہ اور وسطی ایشیا کا کافی بڑا حصہ باقاعدہ اسلام کے قابو میں آ گیا، اور آج اسلام دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے۔ آج پورے مشرق وسطی میں جب بھی کسی تعمیراتی کام کے لیے کھدائی کی جاتی ہے، وزارت نوادرات میں سے کسی کی موجودگی وہاں پر لازمی ہوتی ہے، چاہے آپ یروشلم میں ہو، دمشق ہو، عمان ہو، یا جہاں بھی آپ کھدائی کریں۔ کافی حد تک ممکن ہے کہ کوئی قدیم جگہ دریافت ہو جائے گی۔ سعودی عرب کے شہر مکہ میں جگہ جگہ کھدائی ہو رہی ہے، آسمان کو چھوتی ہوئی عمارات اور ہوٹل بنائے جا رہے ہیں۔
لیکن ماہرین آثار قدیمہ کے لیے یہ حیرت کی بات ہے کہ مکہ کے نیچے کسی ایسے شہر کے کھنڈرات نہیں ملتے۔ جس شہر میں محمد پیدا ہوئے تھے وہ ایک بہت بڑا شہر تھا۔ اس شہر میں تجارت یا فوجی ضروریات کے لیے بڑی تعداد میں لوگوں کو جمع کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ نہ صرف مکہ کی آبادی خاصی تھی بلکہ وہ ایک زرعی شہر بھی تھا۔ شہر مکہ قرآن میں تمام شہروں کی ماں کے نام سے لکھا جاتا ہے۔ ام القریٰ ایک عربی نام ہے اور یہ ایک ایسے شہر کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں قدیم آثار ہوں، دیواروں سے گھرا ہوا یعنی فصیلیں بھی ہوں، ایک بڑا اور مشہور شہر ہو۔ محمد اپنے کاموں سے دور دراز کے علاقوں میں سفر کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ مکہ کے درے اور اس کی وادی تک واپس آ پہنچتے۔ عائشہ سے روایت ہے کہ ایک شخص سفر کے دوران مکہ کو بہت یاد کیا کرتا تھا، اور ہم نے ایک رات ایک ایسی وادی میں گزاری جہاں کئی قسم کی گھاس تھی، اور جب ہم مکہ پہنچے تو ہم نے ایک ایسا شہر دیکھا جو پانی کے چشموں اور درختوں سے بھرا ہوا تھا، اور اس سے خوش ہو کر ہم نے وہاں قیام کیا۔ البخاری سے روایت ہے کہ ایک قیدی جو کہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور انگور کھا رہا تھا کہتا ہے، یہ مکہ میں پھلوں کا موسم تو نہیں ہے؟ اس بات پر یقین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ تمام باتیں مکہ کے بارے میں لکھی گئی ہیں۔ مکہ کے اطراف کا علاقہ صرف پتھروں اور صحرا پر مشتمل ہے۔ مکہ میں سالانہ بارش کا اوسط صرف 10 سینٹی میٹر سے بھی کم ہے۔ ایسے گرم علاقے اور بنجر زمین پر ضرورت کی کاشت بھی مشکل ہے، تو اتنی بڑی آبادی کے لیے غذا کیسے اگائی جا سکتی تھی؟ پھر بھی اسلام کے مقدس شہر کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہاں لہلہاتے درخت، گھاس اور مٹی بھی ہے، لیکن مکہ کے آس پاس ایسی کوئی زمین نہیں، نہ ہی ان قدیم وضاحتوں پر یہ پورا اترتا ہے۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ مکہ کے لوگ اس مقدس شہر میں درخت کاٹنے سے اجتناب کیا کرتے تھے۔ قدیم زمانوں میں درختوں اور ہریالی کا بآسانی پتہ لگایا جا سکتا ہے اگر مٹی میں زرگل اور برزہ موجود ہو تو، لیکن مکہ میں آج تک پیڑ پودوں کی موجودگی کا کوئی واضح ثبوت موجود نہیں ہے۔ ایک اور معمہ یہ بھی ہے کہ عرب کے تمام قدیم نقشوں میں مکہ شہر کا ذکر نہیں ملتا۔ عام آدمی یہ توقع ضرور کرے گا کہ اتنا بڑا تجارتی شہر قدیم نقشوں میں تو موجود ہوگا ہی، مگر اسلام سے پہلے کا کوئی بھی نقشہ یہ نشاندہی نہیں کرتا۔ گزشتہ کئی سالوں کے دوران میں نے سعودی عرب کے کئی قدیم نقشوں کے نسخے جمع کیے ہیں۔ میں نے بڑی تندہی سے ان کا مطالعہ کیا ہے، مگر اسلام سے پہلے کے کسی ایک نقشے پر بھی مکہ کا ذکر نہیں ملتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نام مکہ، اس کا ذکر بھی 740 عیسوی سے پہلے ادب میں کہیں موجود نہیں تھا، بلکہ یہ اسلام کے دنیا میں آنے کے 120 سال کے بعد کی بات ہے۔ کیا یہ معمہ نہیں لگتا کہ اسلام کی تاریخ کے تقریباً 120 سالوں تک آس پاس کی اقوام مکہ کے وجود سے قطعی طور پر لا علم تھی؟ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایسا مرکزی شہر جو کہ کئی ہزار لوگوں کی فوج پر مشتمل ہو، جہاں زراعت، پیڑ پودے، گھاس، پھل پھول وافر مقدار میں موجود ہوں، دوسری قوموں کی نظروں سے کبھی نہ گزرے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسا مرکزی شہر جہاں فصیلیں، مندر اور عوامی عمارات تھیں، کسی اور قوم کی تاریخ میں اس کا ذکر تک موجود نہ ہو، خاص طور پہ اگر وہ ایک تجارتی مرکز تھا اور اس کے آس پاس کے تمام علاقوں سے اس کے تجارتی تعلقات تھے؟ اور سب سے بڑا معمہ تو یہ ہے کہ اگر ہم اس قدیم شہر کے مقام پر جائیں تو ہمیں اس کے بارے میں کوئی آثاریاتی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ ایک غیر اہم جگہ تھی جو کہ کسی تجارتی شاہراہ پر بھی واقع نہ تھی۔ آج کئی تاریخ دان اس بات پر متفق ہیں کہ اسلام کی بنیاد کے بارے میں جو بھی بیانات ہیں وہ صرف داستانیں ہیں۔ بلا شبہ اسلامی تاریخ اور شواہد اور ماہرین آثار قدیمہ کے نتائج میں کافی تضاد ہے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی شواہد صرف من گھڑت داستانوں پر مشتمل ہیں۔ میرے کئی سالوں کے مطالعے نے مجھے اس بات کا قائل کر لیا ہے کہ اسلام کی شہادتیں داستانوں پر مشتمل نہیں، بلکہ صرف کسی دوسری جگہ کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں جو کہ ان سب وضاحتوں پر پوری اترتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ محمد کی پیدائش اور پرورش کسی اور جگہ ہوئی تھی اور مسلمان کسی غلط رخ کی سمت میں اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ عام طور پر قابل قبول تاریخ کے مطابق کعبہ مکہ میں موجود ایک مرکزی درگاہ یا مزار تھا اور حج کا اہم ترین حصہ تھا۔ شروعات کے لیے اسلام سے پہلے کے حج کی تاریخ پڑھنے سے بھی شاید کچھ مدد مل سکے۔ جیسے کہ تاریخ دان تباری لکھتا ہے کہ اس زمانے میں 2 قسم کے حج ہوا کرتے تھے، ایک حج اور ایک عمرہ، یعنی کہ ایک بڑا حج اور دوسرا چھوٹا حج، اور محمد کے دادا بھی اسلام سے پہلے عمرہ ادا کیا کرتے تھے۔
یہ عمرہ محمد سے پہلے ایسے زمانے میں ہوتا تھا جب عربی حج کا مرکز ایک ایسی جگہ ہوتی تھی جس کو مسجد الحرام کہا جاتا تھا۔ اس جگہ پر کافی بت بھی نصب تھے۔ یہ نام اسلام سے پہلے بھی موجود تھے اور مسلمان آج بھی یہ نام استعمال کرتے ہیں۔ یہ نام اسلامی نہیں ہے، بلکہ یہ تو پتہ نہیں کب سے چلے آ رہے ہیں۔ یہ اسلام کے باہر سے لیے ہوئے نام ہیں۔ اسلام سے پہلے کے عرب میں کیا ہو رہا تھا، یہ سمجھنے کے لیے ہمیں قدیم عرب میں مقدس مقامات کی اہمیت سمجھنے کی شدید ضرورت ہے۔ زمانہ قدیم سے مشرق وسطیٰ کے مذاہب نے پوری دنیا کے لیے ایک خدا کا تصور رکھنے کے بجائے خداؤں کو ہمیشہ خطوں سے جوڑا ہے۔ جدید دور میں تاریخ کے قارئین یونانی اور رومن خداؤں کے تصورات سے کافی متاثر رہے ہیں، جہاں ایک ساتھ کئی خدا موجود رہتے تھے۔ اس وجہ سے وہ اس اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے جو کہ عرب الگ الگ خطے کے خداؤں کو دیتے ہیں۔ قدیم عربوں کے مطابق کچھ خدا میسوپوٹیمیا میں رہتے تھے اور کچھ خدا مصر میں اور کچھ خدا یونان میں رہتے تھے۔ عرب کے تاجر جب کسی جگہ سے گزرتے تھے تو وہاں کے مقامی خداؤں کا احترام کرتے تھے۔ وہ مختلف جگہوں کے دیوتاؤں کی مخالفت نہیں کرتے تھے۔ واحد چیز جس کی وہ مخالفت کیا کرتے تھے وہ خدا کو کسی انسان یا جانور کی شکل میں پیش کرنا تھا۔ وہ مختلف ہندسی اشکال کو ترجیح دیتے تھے، جیسا کہ یہ خدا مستطیل کی شکل کا ہے، دوسرا مثلث کی شکل کا ہے، اور یہ تمام مقامی خدا تصور کیے جاتے تھے اور ان کے علاقوں سے گزرتے وقت ان کی تعظیم لازمی تھی۔ مذہب کا ایسا نظریہ قدرتی طور پر چند مخصوص خداؤں کے لیے خاص جگہوں کو مقدس قرار دیتا ہے۔ اسی طرح کسی مندر کے لیے آس پاس کا علاقہ جیسے کوئی وادی یا پھر صحرا مقدس قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی سرحد ہوتی ہے جہاں لوگ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی یکجا ہو سکتے ہیں اور محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ ان مقدس علاقوں میں تشدد یا لڑائی جھگڑا حرام ہوتا ہے۔ جب سیاح جنوبی اردن کی اس خوبصورت وادی رم میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اس کی خوبصورتی اور پہاڑی علاقوں سے اس قدر متاثر ہو جاتے ہیں کہ ایک مندر کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، جو کہ لات یا الات نامی ایک دیوی خدا کے نام پر بنایا گیا تھا۔ نبتیوں کے اس مندر کا بھی ایک مقدس حصہ ہے۔ یہ مندر کے سامنے موجود ہے اور اس کی حد پہاڑوں سے قدرتی طور پر بنتی ہے۔ اسلام سے پہلے عرب مختلف گروہوں میں تقسیم تھے۔ وہ الگ الگ خداؤں کی عبادت کرتے تھے اور اکثر اندرونی خانہ جنگی میں ملوث رہتے تھے۔ جس چیز نے ان کو جوڑے رکھا تھا وہ ان کا اس قدیم جگہ پر سالانہ حج تھا۔ قرآن میں اس جگہ کو مسجد الحرام کہا گیا ہے۔ مسجد کا مطلب ہے اجتماع یا جمع ہونے کی جگہ۔ انگریزی میں اسے موسک کہا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے مسجد کا مقصد صرف جمع ہونے کی جگہ ہوتی تھی۔ مسجد الحرام ایک مقدس جگہ تھی جہاں لوگ کسی سے بچنے یا پناہ حاصل کرنے جایا کرتے تھے۔ یہاں روزمرہ کے کام روک دیے جاتے تھے اور قتل و غارت، لڑائی جھگڑا ممنوع تھا۔ اسلام میں حرام قرار دی گئی چیزوں سے اجتناب بہت ضروری ہے۔ مسجد الحرام کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور یہ بھی ذکر آیا ہے کہ یہ مسجد اسلام کے ایک مقدس شہر میں تھی۔ اس مسجد کے آس پاس کا پورا علاقہ حرام یا پھر ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ اللہ نے مکہ کو جائے امان حرمت والی جگہ بنایا ہے۔ یہ پہلے بھی حرمت والی جگہ تھی اور آگے بھی رہے گی۔ کسی کو اجازت نہیں کہ یہاں جھاڑ بھی اکھاڑ سکے یا درخت کاٹے یا یہاں خون بہائے۔ اس طرح سے ہمارے پاس اسلام کے اس مقدس شہر کی دو وضاحتیں آتی ہیں۔ یہ ایک حرمت والی جگہ ہے جہاں خون بہانا منع ہے، اور یہ جگہ اسلام کی بنیاد سے بھی کئی صدی قبل سے حج کا مرکز رہی ہے۔ اب یہاں دیکھیں، نیگیو اور جنوبی اردن میں دیواروں پر موجود جتنی بھی تحریریں ہیں وہ لوگوں سے جنوبی اردن کے قدیم شہر البترا میں حج پر آنے کے دوران ہی بنائی تھی۔ ہزاروں لوگوں نے اپنے نام اور پیغامات ان پتھروں پر اس وقت کشید کیے تھے جب وہ البترا حج کے لیے جا رہے تھے۔ یہ چیز ہمارے لیے ایک مسئلہ کھڑا کرتی ہے۔ مکہ کا ذکر اسلام کے آنے سے پہلے اور اس کی شروعات میں نقشوں اور ادب میں بالکل نہیں ملتا۔ اگر تفصیل میں جائیں تو تجارتی مرکز، تمام شہروں کی ماں یا قدیم حج کا مرکز، یہ تعریفیں اس پر نہیں بیٹھتی۔ تو ہم اس مسئلے کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہمیں اسلام سے ہی ملتا ہے۔ آج پوری دنیا کی مساجد میں قبلے کا رخ کعبہ ہی کی طرف ہے۔ مسجد میں ایک جگہ محراب کہلاتی ہے جہاں امام کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں۔
لیکن اولین دور کی مساجد میں یہ محراب نہیں ہوا کرتی تھی. اس کی جگہ صرف ایک دیوار ہوتی تھی جو قبلہ رخ ہوتی تھی اور پوری عمارت کعبہ کی طرف رخ کرتی تھی. آج دنیا بھر میں مسلمان یہ مانتے ہیں کہ قبلہ سعودیہ میں مکہ کی طرف ہے، لیکن کوئی بھی قبلے کے رخ کو لے کر سوال نہیں کرتا. حالانکہ قرآن مسلمانوں کو صرف اتنا بتاتا ہے کہ ان کا قبلہ ایک ہے. قرآن میں کہیں بھی اس شہر کا نام نہیں ہے جہاں رخ کر کے عبادت کرنی چاہیے، بلکہ قرآن میں صرف مسجد الحرام کا ذکر ہے. شروعات میں مسلمان یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. اسلامی ذرائع کے مطابق محمد نے 624 عیسوی میں قبلے کا رخ مکہ کی طرف کیا تھا. محمد یہ بات قرآن کی دوسری صورت میں افشا کرتے ہیں. تو ہم نے تمہارے لیے قبلہ مقرر کیا. بے شک یہ ایک اہم تبدیلی تھی، سوائے ان کے جن کو اللہ نے راستہ دکھایا، اور اللہ کبھی تمہارے یقین کو رائیگاں نہیں جانے دے گا. تو کیا ہم تمہارا رخ اس قبلے کی طرف کر دیں جو تم کو پسند ہو؟ تو پھر تم اپنے منہ مسجد الحرام کی طرف موڑ لو. جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے رخ اسی طرف موڑ لو. عرب کا ایک تاریخ دان ہونے کی حیثیت سے میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ میں قبلے کے اصل رخ کی تلاش کر سکوں. قبلہ رخ کے تبدیل ہونے سے پہلے محمد کس طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے؟ جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یروشلم تھا، یا پھر یہ کہ شام کا کوئی مقام تھا، یا پھر وہ کوئی اور ہی جگہ تھی. اگر ہم کو یہ مطالعہ آج سے کوئی 100 سال پہلے کرنا پڑ جاتا تو اس کے لیے کافی محنت اور تحقیق کی ضرورت پڑتی. ہمیں پوری دنیا میں گھوم کر ان قدیم کھنڈرات میں سے پرانی مساجد کو ڈھونڈنا پڑتا، لیکن آج ہم اسی کام کے لیے صرف چند منٹ لگائیں گے جس میں پہلے شاید چند سال لگ جاتے. گوگل ارتھ ہمیں کئی علاقوں کا فضائی جائزہ لینے دیتا ہے، اور ویب سائٹ جیسے کہ آج نیٹ سینکڑوں اساتذہ اور طالب علموں کی تحقیق ایک جگہ جمع کر دیتی ہے. اب ہم عمارتوں اور قدیم ڈھانچوں کا مختلف طریقوں سے جائزہ لے سکتے ہیں. ہم اسلامی عمارات کو منتخب کرتے ہیں، ان کو ترتیب دیتے ہیں، پھر یہ طے کرتے ہیں کہ وہ کب تعمیر ہوئی تھی. گوگل ارتھ کے ذریعے ان کے قبلے کا رخ پتہ کرتے ہیں، اور اسی حساب سے طے ہوتا ہے کہ قبلے کا رخ مکے کی طرف کب کیا گیا تھا. اس سے ہمیں کام کرنے کے لیے کافی ٹھوس اعداد و شمار ملتے ہیں. آج کے وقت میں قبلے کا رخ پتہ کرنا کوئی ایسی سائنس نہیں ہے. اولین دور کی مساجد جیسے کہ یہ مسجد ہے صحیح مربع نہیں تھی، اس لیے تحقیق دانوں کو قبلہ رخ دیوار کا پتہ کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اس سے 90 ڈگری کے زاویے پر گھومنا ہے، کیونکہ اس زمانے میں عمارتیں عموماً مربع نہیں ہوتی تھیں، لہٰذا ہم دوسری دیواروں کا استعمال نہیں کر سکتے. یہ ایک قدیمی مسجد کی محراب ہے. عرب اس زمانے میں قبلے کا رخ ستاروں کے ذریعے متعین کرتے تھے اور ان کے فیصلے درست ہوتے تھے. قبلے کے رخ کو پتہ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی مسجد میں جا کر GPS کے ذریعے سے صحیح رخ دیکھا جائے، لیکن اس مطالعے کے لیے ہر مسجد استعمال نہیں کی جا سکتی. کافی مساجد کی وقت کے ساتھ ساتھ اثر نو تعمیر ہو چکی ہے، اور جس کی وجہ سے کسی مسجد کے پرانے قبلے کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے. اس کے باوجود کافی مساجد محفوظ رہی تھی. مثال کے طور پر سعودی عرب کے شہر مدینہ میں ایک مسجد ہے جو کہ مسجد القبلتین یا 2 قبلوں والی مسجد کہلاتی ہے. اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ اس مسجد میں نمازیوں کو دوران عبادت قبلے کا رخ بدلنے کا حکم ملا تھا، اور محمد نے مکہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی اور سب نے ان کی پیروی بھی کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا رخ پہلے کس طرف تھا؟ مسلمانوں کے پاس اس کا جواب موجود ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے یروشلم کی سمت میں نماز پڑھتے تھے. آج اس 2 قبلوں والی مسجد کا رخ مکہ کی جانب ہے، مگر 1987 میں یہ مسجد پوری طرح سے دوبارہ تعمیر کی گئی تھی. دوبارہ تعمیر کرنے کے دوران یہ دریافت ہوا تھا کہ اس مسجد میں بھی ایک ایسی قبلہ رخ دیوار موجود تھی جو کہ شمال کی طرف رخ کرتی تھی، یا عام طور پر یروشلم کی طرف. اور اس طرح مسلمانوں نے یہ اندازہ لگایا کہ قبلے کا رخ یروشلم کی جانب تھا. اس کو جانچنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ایسی قدیم مساجد میں جا کر اگر ہم ان کی قبلہ رخ دیوار کو ڈھونڈ سکیں تو ہم ان کو ایک نقشے پر رکھ کر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے رخ کہاں ایک ہو رہے ہیں. نتائج میں ان میں سے ایک بات سامنے آئی، وہ سب مختلف سمتوں کی طرف رخ کرتی ہیں، وہ سب یروشلم کی طرف رخ کرتی ہیں، یا وہ سب کسی تیسری جانب رخ کرتی ہیں. سعودی عرب کی اس 2 قبلہ رخ والی مسجد کے بعد اولین دور کی ایسی 11 اور مساجد آج بھی موجود ہیں جن کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. یہ مساجد چین، مصر، جنوبی اردن، لبنان
वस्ती उर्दन, यमन, इसराइल, इराक, यरूशलेम, मगरबी किनारा और फिर लबनान। तो अगर हम इस तरतीब से चलें जैसे इन मसाजिद की तामीर हुई थी, तो दूसरे नंबर पर बनने वाली मस्जिद ग्वांगजू चीन में आज भी मौजूद है। ग्वांगजू शहर कैंटन का नया नाम है। 1300 सदी ईस्वी में जब मार्को पोलो इस शहर पहुंचा तो उसने तकरीबन 1 लाख अरब और ईरानी मुसलमान ताजिरों को वहां रहते पाया था। अरब ताजिर चीन के साथ कई सदियों से तिजारत करते हुए आ रहे थे। ये सब तारीख में रकम है। और मोहम्मद के एक चचा अबू वकास एक तिजारती गर्ज से चीन भी गए थे और चीनी मुसव्विदों के मुताबिक उन्होंने वहां के शहर कैंटन में अरब ताजिरों के लिए 627 ईस्वी में एक मस्जिद बनाई। इस्लाम की बुनियाद डालने के तकरीबन 6 साल के बाद मैंने उस मस्जिद का बजाते खुद मुशाहिदा किया था और जीपीएस के जरिए से किबले के रुख को जांचा था। जो नतीजा मेरे सामने आया वो हैरान कुन था। ये मस्जिद मक्का की तरफ रुख नहीं करती थी। ये मक्का से 12 डिग्री शुमाल की तरफ रुख करती है, जिसका मतलब है कि ये यरूशलेम की तरफ भी रुख नहीं करती। इसका किबला रुख यरूशलेम के जुनूब से गुजर रहा है। अगली मस्जिद 641 ईस्वी में तामीर हुई थी। इस्लाम आने के तकरीबन 20 साल बाद काहिरा के करीब एक इलाके फुस्तात में इस मस्जिद की कई दफा सरे नौ तामीर हुई है और इसने फैलाव भी इख्तियार किया है, जिसकी वजह से इसकी असल बुनियाद अब वाज़ेह नहीं है। बहरहाल मस्जिद के असल खाके की एक वजाहत सलामत है और इस्लामी शवाहिद हमें ये बताते हैं कि इसका किबला रुख पहले मशरिक की जानिब था और फिर बाद में इसका रुख जुनूब में मक्का की तरफ तब्दील करा दिया गया था। अगली इस्लामी इमारत जो आज तक महफूज है किला उमैया या उमैया महल है, जो कि जनूबी उर्दन के शहर हुमैमा में तामीर हुई थी। तकरीबन 800 ईस्वी या इस्लाम की बुनियाद के 80 साल के बाद अब्बासी खानदान ने यहाँ एक शानदार हवेली तामीर करवाई थी। इस हवेली में मस्जिद अलग से नहीं तामीर हुई थी, बल्कि बरामदे में जमात होती थी और वहीं लोग नमाज पढ़ा करते थे। यहाँ किबला रुख मौजूद तो है, मगर उसका रुख यरूशलेम की जानिब भी नहीं है। इसके 1 साल बाद बालबैक लबनान में भी एक मस्जिद की तामीर हुई। देखिए, इसका किबला भी मक्का की तरफ रुख नहीं करता। 1 साल के बाद ही उमवियों ने अम्मान के किले में एक बहुत बड़ी और शानदार मस्जिद तामीर की थी। इस मस्जिद का रुख जुनूब की तरफ है और मक्का उस तरफ है। इसके चंद साल बाद 705 ईस्वी में इस्लाम की बुनियाद के 84 साल बाद मुसलमान यमन के दारुल हुकूमत में मस्जिद सना की तामीर करते हैं। बज़ाहिर तो ये मस्जिद मक्का के रुख पर ही है, मगर इसका असली रुख यरूशलेम के मगरिब में है। उसी के अगले साल 709 ईस्वी में उम्मी खुलफा ने यहाँ एक और मस्जिद तामीर की, जिसका नाम खिरबत अलमीनिया था, जो कि गलीली के साहिल पर मौजूद एक वसी महल है। उस महल में मस्जिद के तौर पर एक कमरा मखसूस है। दरवाजे पर मौजूद एक नक्श के मुताबिक ये मस्जिद इस्लाम की बुनियाद के 87 साल बाद खलीफा अल वलीद ने तामीर करवाई थी। ये इमारत और इसकी मस्जिद यरूशलेम की तरफ रुख नहीं करती। उसी साल मुसलमानों ने इराक में वासित मस्जिद भी तामीर की थी। पहले तो माहिरीन आसार कदीमा का दावा था कि ये मस्जिद यरूशलेम की तरफ रुख करती है, लेकिन मजीद तहकीक से पता चलता है कि ये मस्जिद यरूशलेम से जुनूब की तरफ रुख करती है। अगली मस्जिद यरूशलेम में मौजूद मस्जिदुल अक्सा खुद है। ये मस्जिद बजाते खुद गुंबद नहीं, बल्कि गुंबद के जुनूब में मौजूद पुरानी इमारत है। ये मस्जिद यरूशलेम में ही है, लेकिन इसका भी अपना किबला है और वो भी मक्का की तरफ रुख नहीं करता। अगली मस्जिद 724 ईस्वी में तामीर हुई थी, जो कि हिजरत के 103 साल बाद बनी। ये वादी उर्दन में जेरिको के करीब मौजूद मस्जिद खिरबतुल मफजर है। ये महल उमवी खुलफा के आखिरी दौर में तामीर हुआ था। इसके नक्शे को देखें तो हमें नजर आता है कि ये महल और इसकी मस्जिद मक्का से जुनूब की तरफ रुख करते हैं। उसी साल बैरूत से 58 किलोमीटर दूर अंजार में एक और मस्जिद बनी, जो कि उमवी खुलफा के आखिरी दौर की तामीरात में शुमार होती है, और तकरीबन 30 साल बाद ही ये मस्जिद वीरान हो जाती है। क्योंकि इसकी दोबारा तामीर नहीं हुई थी, तो
तो हम बासानी इसके क़िबले के रुख का अंदाजा कर सकते हैं, जो कि ना ही मक्का की तरफ है और ना ही यरूशलेम की तरफ। अब अगर इस सब को एक नक्शे पर एक साथ रखा जाए, एक हैरान कुन नतीजा सामने आता है। इस्लाम के शुरू के तकरीबन 100 सालों तक तकरीबन 100% मसाजिद जिनका हमने जायजा लिया है, वो जुनूबी उर्दून की तरफ रुख करती हैं, मक्का की तरफ नहीं। शुमाल, जुनूब, मशरिक और मगरिब मसाजिद हर तरफ से एक ही जगह का रुख करती हैं। ये क़िबले का रुख मुकर्रर करते हुए हो जाने वाली कोई गलती नहीं है। इन तमाम का रुख एक मखसूस जगह की तरफ है। बिल्कुल इसके नीचे कदीम शहर अलबतरा है। ये शहर काफी जाना पहचाना है और सयाहों में भी काफी मकबूल है। सारी दुनिया से लोग इसके मंदिरों और अजायबात को देखने आया करते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि अलबतरा ही तमाम शहरों की माँ है, जैसा कि कुरान में लिखा है? ये कदीम अरब हुज्जाज का मरकज भी था। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए क्या अलबतरा ही मोहम्मद की जाए पैदाइश है? और क्या इस्लाम की बुनियाद भी अलबतरा ही है? अजीब बात कर रहे हो। तुम कहते हो ये शहर अलबतरा है, लेकिन बुखारी कहते हैं कि ये यरूशलेम है। अब तुम खुद बताओ हम क्या सोचें, इस बात को कैसे तस्लीम करें, जबकि बुखारी में साफ लिखा है कि वो शहर यरूशलेम ही था। हर अच्छा मुसलमान मुझे यही बताता है कि मुसलमान यरूशलेम की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, और वो ये जानते हैं क्योंकि उन्हें बुखारी ने बताया है। और मैं भी ये बात मानता हूँ कि बुखारी ने उस जगह को यरूशलेम ही कहा है। मगर बुखारी मोहम्मद की वफात के तकरीबन 200 साल के बाद लिख रहे हैं और किबला रुख की तब्दीली के तकरीबन 100 साल के बाद। यानी वो चश्मदीद गवाह नहीं है, वो तो सिर्फ लोगों की याददाश्तों के सहारे लिख रहे हैं। और वो ऐसे कई मुतजाद वाकयात को बयान भी करता है जो उस वक्त सुनने में आते थे। जब कुछ लोग कुबा में नमाज फजर अता कर रहे थे तो एक आदमी उनके पास आया और बोला, एक वही में अल्लाह के नबी पर यह इंकिशाफ हुआ कि अब उनको मक्का में काबा की तरफ रुख करना है, तो तुम लोग भी अपने रुख उसी तरफ मोड़ लो। उस वक्त उन सब लोगों के रुख शाम की तरफ थे, और ये हुक्म मिलने के बाद उन्होंने अपने रुख मक्का की तरफ मोड़ दिए। मुझे यकीन है कि मदीना में क़याम के दौरान मोहम्मद शुमाल में अलबतरा की तरफ रुख करके इबादत किया करते थे, जो कि रोमन सूबे शाम में था। जिस वक्त बुखारी ये वाकयात कलमबंद कर रहे थे, लोग अलबतरा को भूल चुके थे और उनको सिर्फ ये याद था कि उनके आबाओ अजदाद शाम की तरफ रुख करके इबादत करते हैं। डैन, कुरान बताता है कि मस्जिदुल हराम बक्का में, तो अब तुम खुद बताओ वो कहाँ होगी? वो लोग जो बक्का का जिक्र लाते हैं एक बहुत ही अहम सवाल उठाते हैं। मेरा ये मानना है कि इस्लामी अदब में ये नाम बक्का इस्लाम के मुकद्दस शहर के मुतरादिफ है। जब मोहम्मद कम उम्र थे तो लोगों ने काबा की असर नौ तामीर शुरू की। इस दौरान में उनको ऐसी कई ईंटें मिली जिस पर शामी जबान में नक्कुश तहरीर थे, जो कि नब्तियों की जबान थी। उन्होंने एक यहूदी को ढूंढा जो उसका तर्जुमा कर सकता था। मैं अल्लाह हूँ बक्का का मालिक। मैंने इसको उस दिन बनाया था जब मैंने जन्नत और दुनिया बनाई और सूरज और चांद बनाए, और मैंने इसको 7 मुत्तकी फरिश्तों से घेर दिया और ये सलामत रहेगा। और इसकी वो 2 पहाड़ियां लोगों पर दूध और पानी की सलामती बनकर कायम रहेंगी। लफ्ज बक्का एक सामी लफ्ज है जिसके मायने है रोना या गिरिया करना। अगर किसी जगह को बक्का का नाम दिया गया है तो इसका मतलब ऐसी जगह है जो गिरिया करने के लिए मखसूस हो। यरूशलेम के लिए ये लफ्ज कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। ये लफ्ज बाइबल में सिर्फ एक बार आया है और जबूर में 84 बार। यहाँ इसको ऐसी जगह कहा गया है जहाँ गिरिया जारी होती है, लेकिन कुरान में भी इस जगह को गिरिया जारी की जगह कहा गया है जहाँ हाजरा इस्माइल के लिए रो रही थीं। कुरान इस कहानी के पेश आने वाली जगह को बक्का कहता है, जो कि काबे के शहर का पुराना नाम है। ये जगह यरूशलेम तो खैर नहीं थी, क्योंकि यरूशलेम एक पहाड़ पर बना है, ना कि वादी में। मेरे ख्याल में इसका जवाब काफी आसान है। अलबतरा में काफी जलजले आते रहे हैं, जैसे कि एक 551 ईस्वी में आया था, मोहम्मद की पैदाइश के सिर्फ 19 साल के बाद। हमें पता चला कि इस जलजले में अलबतरा का काफी हिस्सा खत्म हो गया था, इसलिए अलबतरा को भी वादी बक्का कहा जा सकता है, क्योंकि इतने सारे जलजलों में कई लोग मारे गए थे।
اگر البترا ہی اسلام کا مقدس شہر ہے تو پھر محمد کے قبیلے قریش کا البترا میں ذکر ضرور ملنا چاہیے۔ اگر ڈین گبسن محمد کے قبیلے کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے اس انکشاف کے لیے کہ محمد البترا سے تعلق رکھتے تھے نہ کہ مکہ سے بہت مددگار ثابت ہوگا۔ عرصہ پہلے یہ شہر ہوار کے نام سے مشہور تھا، یا پھر ہمیمہ جیسا کہ آج جانا جاتا ہے۔ ماہرین نے ایک ایسا دیہی گھر دریافت کیا ہے جو کہ عباسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک مسجد جو کچھ سال کے بعد بنی تھی۔ جب عراق کے مسلمانوں نے دمشق کے اموی خاندان کو شکست دی تو وہ محمد کے خاندان سے یہ چاہتے تھے کہ محمد کا خاندان بھی ان کا بھرپور ساتھ دے، اور اسی لیے وہ ہمیمہ آئے، البترا سے 27 میل دور، اور یہاں انہوں نے محمد کے خاندان اور قریش قبیلے سے ملاقات کی تھی۔ وہ سعودیہ عرب میں مکہ یا مدینہ نہیں گئے تھے، بلکہ وہ تو یہاں آئے تھے، ہمیمہ کے مقام پر، البترا سے تقریباً 27 میل دور، اور یہاں آ کر ان کی ملاقات قریش سے ہوئی اور محمد کے خاندان سے بھی، نہ کہ سعودیہ عرب میں ہوئی۔ ابھی تک ہم نے یہ پتہ چلایا ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں مساجد البترا کی طرف رخ کرتی تھیں، لیکن کیا البترا شہر بھی اسلام کی وضاحت کے مطابق اس مقدس شہر کی تعریف پر پورا اترتا ہے؟ محمد کے تمام اولین سیرت نگاروں نے ایک کہانی سنائی ہے جو کہ محمد کے والد عبداللہ کے بارے میں ہے۔ وہ ایک دن کھیتوں میں کام کر کے واپس آئے تو ان کے ہاتھوں میں مٹی لگی ہوئی تھی۔ وہ اپنی پہلی بیوی کے پاس گئے اور ان سے جنابت کی خواہش ظاہر کی، لیکن بیوی نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ ابھی مٹی میں ہے۔ تو وہ باہر نکلے، مٹی دھوئی اور دوسری بیوی کے پاس چلے گئے۔ وہ حاملہ ہو گئیں اور اس طرح محمد کی پیدائش ہوئی۔ اس کہانی میں اہم یہ ہے کہ اس وقت کے تمام تاریخ نگاروں نے عبداللہ کے ہاتھوں پر لگی مٹی کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا ہے۔ ان سب نے مٹی کے لیے وہ عربی لفظ استعمال کیا ہے جو کسی زرخیز جگہ کی مٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ مکہ کے آس پاس کہیں بھی ایسا زرعی علاقہ نہیں ہے، لیکن جب ہم البترا کی بات کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ البترا میں پانی، باغات اور پیڑ بکثرت موجود ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق وہاں ذاتی اور عوامی نوعیت کے باغات تھے، ساتھ میں بہتا پانی بھی تھا جو کہ مٹی کے پائپوں کے ذریعے شہر تک لایا جاتا تھا۔ ماہرین البترا میں پھلوں کے درختوں، انگور اور دیگر باغات کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ آج بھی البترا اور اس سے 5 کلومیٹر دور البیدہ کے بیچ میں ایسی کافی زمین موجود ہے جس پر کاشت کی جا سکے۔ قدیم مٹی کا مشاہدہ کرنے سے تحقیق دانوں نے یہ دریافت کیا ہے کہ صرف 100 سال پہلے تک البترا کے آس پاس کے علاقے کی پہاڑیاں شاہ بلوط، صنوبر، پستہ اور خرنوب سے بھرپور تھیں۔ اس مقدس شہر میں نہ صرف باغات اور درخت تھے بلکہ یہ ایک فصیل بند شہر تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں اور وہ اس کے گرد گھیرا ڈال دیتے تھے مکہ کی دیوار کے پاس۔ اب یہ بھی ایک معمہ ہے کیونکہ مکہ کے گرد دیواریں تھی ہی نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس سے مراد مکہ کا کوئی گھر ہے، لیکن ابن اسحاق نے خصوصی طور پر مکہ کی دیواروں کا ذکر کیا، جبکہ مکہ کے گرد دیواریں تھی ہی نہیں۔ تو پھر یہ البترا کیا ہے؟ البترا ایک وادی میں بنا تھا۔ وادی کے دونوں اطراف میں اونچی اونچی پہاڑیاں تھیں، اور یہ پہاڑیاں بھی فصیل بند دیواروں سے کم نہیں تھیں۔ تو پھر البترا کے لوگوں نے ایک پہاڑ سے لے کر دوسرے پہاڑ تک دیوار تعمیر کروا دی تھی۔ تو اس طرح سے وادی کے دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی البترا شہر میں فصیل بند دیواریں موجود تھیں۔ البترا شہر کی ایک اور خصوصیت تھی، اور وہ یہ کہ یہاں ایک انوکھی ندی تھی۔ عام طور سے یوں ہوتا ہے کہ ایک وادی میں دائیں جانب بھی پہاڑیاں ہوتی ہیں اور بائیں جانب بھی ہوتی ہیں، اور اسی کے درمیان سے ندی گزرتی ہوئی نیچے آتی ہے۔ لیکن اس معاملے میں کافی عرصہ پہلے زلزلوں نے ان پہاڑیوں کو چٹخا دیا تھا، اور ان پہاڑیوں میں دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ پانی ان دراڑوں سے گزرتا ہے اور وادی سے ہوتا ہوا دوسری جانب نکل جاتا ہے۔ نبتیوں نے پیڑوں کی مدد سے ایک پہاڑ سے لے کر دوسرے پہاڑ تک راستہ بنایا تھا، اور اس کے علاوہ وہ بارش کے پانی کے لیے بھی تھا۔ چلے وہاں چلتے ہیں۔ اسلام میں حاجیوں پر ایک اور عمل ہے جو کہ فرض ہے، وہ 2 پہاڑیوں صفا اور مروہ کے بیچ میں 7 چکر لگانا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بخاری نے ہمیں بتایا کہ محمد نے منتخب کیا تھا کہ ان پہاڑیوں کے بیچ میں چکر لگا کر حج مکمل کرنا ہے، لیکن یہاں کچھ مسائل ہیں۔ صفا اور مروہ چھوٹے پتھر ہیں
اور آج تو وہ مسجد الحرام کے اندر ہی رکھے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان دو پتھروں کے درمیان بارش کے پانی کا کوئی راستہ موجود نہیں، لیکن البترا میں یہ بیان بالکل صحیح بیٹھتا ہے، ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک۔ البترا میں داخل ہونے کے 4 راستے ہیں۔ چونکہ البترا ایک وادی ہے تو اس کے دونوں طرف سے داخل ہوا جا سکتا ہے۔ فتح مکہ کے دوران محمد اور ان کے ساتھی اوپری حصے سے شہر میں داخل ہوتے ہیں، مگر البترا میں داخل ہونے کے اور بھی راستے تھے۔ قدیم اندرجات سے پتہ چلتا ہے کہ اس مقدس شہر میں پتھروں میں موجود ایک دراڑ کے ذریعے بھی داخل ہوا جا سکتا ہے۔ عربی میں اس کو تھانیہ کہتے ہیں۔ البخاری نے بھی کئی دفعہ اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی مکہ میں اوپری دراڑ سے داخل ہوتے تھے اور مکہ سے باہر جاتے وقت نچلی دراڑ استعمال کیا کرتے تھے۔ محمد آگے بڑھتے رہے حتیٰ کہ وہ اس دراڑ تک پہنچ گئے جس کے ذریعے سے لوگ قریش تک پہنچتے تھے۔ تھانیہ کے 2 داخلی راستے ہیں، ایک تو وہ جو مشہور سیخ ہے جس سے سیاح شہر میں داخل ہوتے ہیں، دوسرا دالان دار سڑک کے آخری کونے پر ہے اور آبی دروں کے ایک جنگل کی طرف نکلتا ہے جو کہ آگے جا کر وادی عربہ میں گرتے ہیں۔ البترا شہر میں کئی مندر موجود ہیں اور یہاں پر پروں والے شیر کے نام سے بھی ایک مندر موجود ہے جسے العزا بھی کہا جاتا ہے۔ میرے پیچھے یہ جو مندر آپ دیکھ رہے ہیں اسے قصر البنت کہتے ہیں اور اس مندر کا دوسرا نام دوشارہ ہے۔ پہاڑیوں کا یہ سلسلہ کسی زمانے میں ایک خدا کی رہائش تصور کیا جاتا تھا اور یہاں پہاڑیوں کے دامن میں الدوشارہ کا مندر ہے۔ ابن ہشام ایک بہت دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کے شروعات کی بات ہے۔ بہت ہی کم لوگ اس وقت تک مسلمان ہوئے تھے اور ان میں سے ایک آدمی کا نام تھا طفیل بن عمر جو کہ مکہ سے آیا تھا۔ اس نے اپنے ایک سفر کے دوران اسلام قبول کیا تھا اور جب وہ واپس مکہ آیا تو اس کی بیوی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ طفیل نے پھر اپنی بیوی سے کہا کہ وہ دوشارہ کے مندر میں جا کر غسل کر لے۔ مقدس حصے میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں وہ غسل کر سکتی تھی۔ اس نے ایسا ہی کیا اور گھر واپس جا کر شوہر سے اسلام کے بارے میں سیکھا۔ کیا یہ کہانی مکہ میں پیش آئی جہاں دوشارہ کا کوئی مندر موجود ہی نہیں، یا پھر یہ یہاں البترا میں ہی ہوا؟ اور اگر یہ البترا میں ہی ہوا تھا تو پھر دوشارہ کا مندر وہاں موجود ہے کیونکہ وہاں جا کر وہ بآسانی غسل کر کے واپس جا سکتی تھی۔ کیا سعودی عرب کے شہر مکہ میں دوشارہ کا کوئی مندر ہے؟ نہیں، وہاں نہ کوئی مندر ہے، نہ چٹانوں میں دراڑ، نہ پانی کی ندی، نہ فصیل، نہ گھاس، نہ پیڑ اور نہ ہی کوئی درخت۔ یہ سب یہاں البترا میں ہی موجود ہے۔ اسلام کی شروعات کے 100 سال تک پوری اسلامی دنیا کی تمام مساجد کا رخ ٹھیک اسی جگہ مسجد الحرام کی طرف ہوا کرتا تھا اور مسجد الحرام یہاں البترا میں تھی۔ دنیا کا کوئی بھی شہر اس تعریف پر مکمل نہیں اتر سکتا جس طرح کے البترا اترتا ہے۔ پھر الخطاب نے زید کو اتنا ہراساں کیا کہ اس کو مکہ سے مجبوراً اوپر کی طرف جانا پڑا اور وہ ہیرا پہاڑ میں شہر کی طرف رخ کر کے رک گیا۔ اس روایت میں یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ ہیرا کی پہاڑی مکہ سے اوپر کی طرف بتائی گئی ہے۔ اگر آج آپ مکہ جاتے ہیں تو ہیرا کی پہاڑی شہر کی طرف رخ نہیں کرتی، لیکن یہاں البترا میں شہر کے اوپری علاقے درختوں کی قطار والے رستے سے شمال کی طرف ہیں اور نچلے علاقے جنوب کی طرف ہیں، یہاں تک کہ پورا شہر ہی اس راستے نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اگر البترا ہی وہ مقدس شہر ہے تو وہ غار جہاں محمد پر پہلی بار وحی نازل ہوئی تھی ادھر ہی ہونا چاہیے۔ قدیم شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ اس غار کا رخ شہر کی طرف تھا، یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا رخ نیچے کی طرف تھا اور محمد نے یہ پہاڑ چڑھنے کی کوشش بھی کی تھی۔ اور اگر واقعی ایسا ہی ہے تو مجھے معلوم ہے کہ وہ جگہ کون سی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں وہاں جانا پڑے گا۔ اس غار میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دیواروں پر کتنی مورتیاں بنی ہوئی ہیں۔ وہاں اوپر ایک کافی بڑا ہلالی چاند بھی ہے۔
یہ ایسا ہی غار ہے جہاں کوئی کم عمر دنیا اور زندگی کے مقصد کے بارے میں سوچنے آئے۔ اس غار کی وضاحت اور جگہ بالکل وہی ہے جیسا قدیم شواہد سے پتہ چلتا ہے۔ شہر کے بالکل باہر داخلی راستے کا رخ شہر کی طرف ہونا اور ایسے کئی ثبوت کہ لوگوں نے یہاں عبادت اور مراقبے کے لیے وقت گزارا ہو۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اسلام کی سب سے مقدس جگہ یہی ہے جسے البترا کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن تمام مسلمانوں کو عبادت کے لیے مسجد الحرام کا رخ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ مسجد الحرام اس وقت کوئی عمارت نہیں تھی، وہ اس سے کہیں زیادہ تھی، ایک وسیع علاقہ جس پہ خاص قسم کے پتھروں سے نشان لگایا گیا تھا۔ یہ پتھر اس مقدس حصے کی حد بندی کرتے تھے اور ان حدود کے اندر کسی کو بھی مارنا جائز نہیں تھا، چاہے وہ کوئی پرندہ ہی کیوں نہ ہو۔ اب ایسی کسی جگہ کی نشاندہی کرنے کے لیے کس قسم کے پتھر استعمال کیے جائیں گے؟ اگر آپ کے پاس صرف چھوٹے گول پتھر ہیں تو وہ صحرا کے پتھروں میں گم ہو جائیں گے۔ یہ پتھر بڑے ہونے چاہیے اور ان پتھروں کی کوئی خصوصیت بھی ہونی چاہیے تاکہ بآسانی اندازہ ہو جائے کہ یہ مقدس حصے کی حدود ہیں۔ مکہ میں آج ایسے کوئی پتھر نہیں ہیں۔ تاریخ دان عرصے سے اس بارے میں الجھن کا شکار ہیں کہ یہ نشانی کے پتھر کیسے دکھتے ہوں گے، مگر لگتا ایسا ہے جیسے یہ پتھر اتنے عرصے سے کہیں کھو چکے ہوں یا پھر شاید وہ کبھی یہاں تھے ہی نہیں۔ اگر البترا ہی اسلام کا اصل مقدس شہر ہے تو پھر یہ بات صاف ہے کہ وہ پتھر مکہ میں نہیں بلکہ البترا میں ہوں گے۔ البترا کی ایک اور خصوصیت ہے جو کہ بہت ہی حیران کن ہے۔ جب بھی کبھی سیاح اس شہر میں آتے ہیں وہ ایسے کئی پتھروں کو دیکھتے ہیں جو کہ مربع ہوتے ہیں اور ان کو جن کے پتھر کہا جاتا ہے۔ یہ نام ان پتھروں کو مقامی بدوؤں نے دیا تھا۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ایسے کم و بیش 20 پتھر ہیں جو کہ شہر کی آمد و رفت کے راستوں کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہی پتھر اس مسجد الحرام کی حد بنا رہے ہوں؟ شاید اسی وجہ سے یہ پتھر مکہ میں نہیں ہے، اور اگر یہ بات درست ہے تو پھر مسجد الحرام یہیں کہیں ہونی چاہیے، بالکل اسی مقام پر، اور اگر وہ یہاں موجود تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ بھی یہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں نہیں ہے کیونکہ ابن زبیر نامی آدمی نے اسے تبدیل کر دیا تھا۔ ابھی تک ہم نے اس سمت کا مشاہدہ کیا ہے جس طرف رخ کر کے مسلمان عبادت کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اسلام کے شروع کے 100 سالوں میں تعمیر کی جانے والی تمام مساجد البترا کی طرف ہی رخ کرتی ہیں۔ عمان کی ان 2 مساجد کے ذریعے سے ڈین گبسن نے اس وقت کا تعین کر لیا ہے جب قبلے کا رخ تبدیل ہوا تھا۔ کیا اسلامی تاریخ ہم کو کوئی ایسا اشارہ دیتی ہے جس سے اندازہ ہو کہ قبلے کا رخ کیوں تبدیل ہوا تھا؟ اگر ہم ٹھیک اسی وقت کی اسلامی تاریخ دیکھیں گے تو ہمیں دوسری اسلامی خانہ جنگی صاف نظر آتی ہے۔ اسلام میں کئی جنگیں ہوئی۔ محمد کی وفات کے بعد سے اسلام میں اندرونی خانہ جنگی کافی بڑھ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان شیعہ اور سنی ہیں۔ اموی جو کہ سنی تھے دمشق پہ قابو پا چکے تھے اور وہاں سے حکومت چلا رہے تھے۔ تاریخ کے اس مقام پر اس مقدس شہر کے گورنر عبداللہ بن زبیر تھے۔ وہ اس صورتحال سے بالکل خوش نہیں تھے۔ ان کے خیال میں مقدس شہر دین اسلام کا سب سے اہم شہر تھا، یعنی کہ تمام شہروں کی ماں، لیکن اموی خلفاء نے دمشق کو نیا دارالحکومت بنا دیا تھا اور کافی لوگ دمشق میں ہونے والے جرائم اور بدعنوانیوں سے ناخوش تھے۔ تو 683 عیسوی میں اسلام کے نزول کے تقریباً 64 سال کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے خود کو مقدس شہر کا خلیفہ قرار دیا تھا اور اسی وجہ سے دوسری اسلامی خانہ جنگی شروع ہوئی۔ اموی کافی غصے میں آ گئے اور مقدس شہر پر حملہ کر دیا۔ ابن زبیر نے اس وقت ایک حیران کن کام کیا، اس نے کعبہ کو ڈھا دیا جو کہ مسلمانوں کی قدیم ترین مقدس درگاہ تھی۔ ابن زبیر نے پھر کعبہ کی جائے امان پر حملہ کر دیا اور کعبہ زمیں بوس ہو گیا، اور پھر اس نے اس کی بنیاد نکال لی۔ پھر اس کے ساتھ وہ کالا پتھر ایک لکڑی کے تختے پر رکھا اور اسے ریشم کی ڈور سے باندھ دیا۔ اموی ابن زبیر اور ان کے ساتھیوں سے لڑے، لیکن پھر 40 دن بعد خبر ملی کہ خلیفہ کا دمشق میں انتقال ہو گیا۔ اب اموی جرنیل کی یہ ضد تھی کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، لیکن ان سب کو دمشق لوٹ جانا چاہیے تاکہ نیا خلیفہ مقرر کیا جا سکے۔ اموی شاہی خاندان کے افراد بھی اس جنگ میں شریک ہوئے تھے اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ان کو پوری فوج اپنی حفاظت میں واپس چھوڑ کر آئے، اور فوج نے ایسے ہی کیا۔
ان کو باحفاظت واپس چھوڑنے گئی۔ جو مسئلہ ہمیں درپیش ہے وہ ہے وقت کا۔ اسلامی تاریخ تو بہت ہی آسان ہے، جیسا کہ خلیفہ کی وفات کے بعد اس کے 13 سال کے بیٹے نے اقتدار سنبھالا۔ الطبری نے اپنی 20ویں جلد میں ہمیں بتایا کہ خلیفہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا صرف 40 دن تک زندہ رہا، یعنی کہ اس کے والد کے بعد اس کا بھی قتل کر دیا گیا۔ اس وقت کے دوران مکہ سے تمام افواج نکل رہی تھی اور دمشق واپس جا رہی تھی۔ اب اس سست رفتار سے چلنے والی فوج نے 1400 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے میں وقت بھی بہت لیا ہوگا، کیونکہ مکہ شہر سعودیہ عرب میں ہے اور شام دمشق میں ہے۔ اگر فوج 20 میل فی دن کی رفتار سے بھی چلتی تب بھی ان کو یہ فاصلہ طے کرنے میں 43 دن لگتے۔ جب آپ اس وقت کو بھی ملا لیتے ہیں جو ایلچی کو پیغام لانے میں لگا، اور پھر وہ وقت جو فوج کو فیصلہ کرنے میں لگا، اور پھر واپسی کا سفر، یعنی پھر سے 43 دن مزید، ان سب کے لیے اتنا وقت نہیں تھا، کیونکہ مکہ بہت زیادہ دور ہے اور اس پہ یقین کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس اگر وہ مقدس شہر البترا کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ فاصلے کافی کم ہو جاتے ہیں۔ انہی فاصلوں کی وجہ سے اسلامی تاریخ کو کافی مسائل پیش آتے رہے ہیں۔ مکہ جو کہ سعودی عرب میں ہے، اس کے دور دراز ہونے کی وجہ سے اسلامی تاریخ کے واقعات پر یقین کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اب جنگ کے ختم ہو جانے کے بعد ابن زبیر کو اپنا دفاع مضبوط کرنے کا موقع مل گیا تاکہ اموی افواج کی واپسی کا راستہ ہموار ہو۔ اب میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ الطبری کی اسلامی تاریخ کے حوالے سے تمام جلدیں ہیں۔ الطبری نے کافی مواد اکٹھا کر لیا تھا اور اسلام کے اولین دور میں ہر سال جو اہم واقعات ہوئے وہ اپنی جلد میں قلم بند کیے۔ وہ ایک سال میں ایک سبق لکھا کرتے تھے اور کبھی کبھی ایک سال میں 2 اسباق بھی لکھتے تھے۔ لیکن اس کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا۔ سعودی عرب کے شہر مکہ میں ہونے والی جنگ کافی سال چلی، مگر اسلامی تاریخ میں 70ویں ہجری کافی اہمیت کی حامل ہے۔ اب یہ دیکھیں، الطبری نے ہجرت کے 69ویں سال کے حالات و واقعات بیان کرنے میں 15 صفحات استعمال کیے اور ہجرت کے 71ویں سال کے حالات و واقعات کو 27 صفحات میں بیان کیا۔ لیکن اس میں 70واں سال کہاں ہے؟ اس کو دیکھیں۔ 70ویں سال کے واقعات کے لیے الطبری نے صرف چند سطور پر ہی اکتفا کیا۔ کیا انہیں 70ویں سال کے واقعات کے بارے میں علم نہیں تھا، یا پھر بعد میں آنے والوں نے اس سال کے واقعات کو الطبری سے ہی نکال دیا؟ ان چند سطور سے اسلامی تاریخ کے بارے میں میرے خیال میں تو کچھ بھی معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں لکھا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کے ایک بھائی مصعب ابن زبیر شہر کے لیے کچھ سامان لے کر جا رہے تھے۔ کیا وہ یہ سامان افواج کے لیے لے کر جا رہے تھے؟ نہیں، اس میں لکھا ہے کہ وہ اونٹ اور گھوڑے لے کر جا رہے تھے۔ میرے خیال میں یہی وہ سال ہے کہ جب عبداللہ ابن زبیر کے ماننے والوں نے البترا سے مکہ کا سفر کیا تاکہ وہ امویوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر سکیں۔ اس سال کی تمام تفصیلات الطبری کی کتاب سے نکال دی گئیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کئی گھوڑے اور کئی اونٹ حاصل کیے تھے جن کا کوئی اور مقصد نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اتنی بڑی آبادی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کریں۔ یہ جنگ بندی اگلے سال تک جاری رہی، جس کی وجہ سے ابن زبیر کو ایک مذہبی منصوبے پر کام کرنے کا بہترین موقع مل گیا تھا۔ انہوں نے کعبے کی دوبارہ تعمیر کا فیصلہ کیا، لیکن الطبری کی تاریخ اسلام سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ تعمیر کہاں ہوئی تھی۔ کیا یہ البترا میں ہوئی تھی، یا پھر یہ یہاں سے بہت دور کسی محفوظ جگہ پر کی گئی تھی جیسا کہ مکہ؟ میرے خیال میں یہ نیا کعبہ سعودی عرب کے شہر مکہ میں بنا تھا اور اس حجر اسود کو بھی وہاں لا کر محفوظ کر دیا گیا تھا۔ اور اگر ابن زبیر جنگ ہار بھی گئے تھے تب بھی ان کے پاس حجر اسود بھی تھا اور نیا کعبہ بھی۔ نئے خلیفہ کی مقرری کے بعد اموی فوج واپس آ گئی۔ اس دفعہ فوج کی تعداد بھی زیادہ تھی اور ان کے پاس ہتھیار بھی بہتر تھے، خاص طور پر ایک بڑی پتھر پھینکنے والی مشین منجنیق ساتھ تھی۔ بن زبیر اور الحجاج کے درمیان یہ جنگ 6 مہینے اور 17 دن سعودی عرب کے شہر مکہ میں لڑی گئی تھی۔ یوسف ابن محق کہتے ہیں، میں نے وہ منجنیق دیکھی جس سے پتھر پھینکے جا رہے تھے۔ آسمان پر بجلی کڑک رہی تھی اور طوفان زوروں پر تھا، اور یہی بجلی پتھروں کے گرنے کی آواز کو دبا دیتی تھی۔ جنگ کے دوران ہی عبداللہ ابن زبیر نے کعبے کے ساتھ ہی ایک عمارت میں پناہ لی تھی، اور یہیں ایک اور جنگ کی شروعات ہوئی جس سے مقدس شہر میں کعبے کی تباہی کو مکمل کر دیا گیا تھا۔ ویسے تو عبداللہ ابن زبیر جنگ ہار چکے تھے، لیکن پھر بھی سعودی عرب کے شہر مدینہ اور عراق کے شہر کوفہ کے لوگوں نے ان کی جنگ اپنے ہاتھوں میں لے لی۔
مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس دور میں اسلامی دنیا تذبذب کا شکار ہو گئی تھی کہ وہ اپنی عبادات کے وقت اپنا رخ البترا کی طرف کریں یا پھر مکہ کی طرف، اور پھر عظیم اسلامی طاقت تقسیم ہو چکی تھی۔ اموی دمشق سے حکومت کر رہے تھے اور البترا کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، لیکن ان کو جنگ میں شکست ہو چکی تھی اور اب مشرقی حصے میں عباسیوں کی حکومت تھی، اور ان سب نے اپنی مساجد کا رخ مکہ کی طرف رکھا تھا۔ اسلامی تاریخ کے بالکل اسی دور میں ہمیں مساجد کی تعمیر میں فرق دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس سے پہلے تمام نئی مساجد کا رخ البترا کی جانب رکھا جاتا تھا، لیکن اب پہلی دفعہ کچھ نئی مساجد تعمیر کی گئیں جن کا رخ سعودی عرب کے شہر مکہ کی طرف تھا۔ لیکن اصل مسئلہ اب بھی وہیں کھڑا تھا کہ پرانی مساجد کے ساتھ کیا کیا جائے، کہ جو مساجد البترا کے رخ پہ تعمیر ہوئی تھی، اور عبادات کے لیے مساجد میں قبلہ رخ کا نشان لگانے کا سلسلہ بھی بالکل اسی دور میں شروع ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ عثمان کے دور میں انہوں نے حکم دیا تھا کہ مدینہ کی تمام مساجد پر نشان لگا دیے جائیں۔ اس سے حج کے لیے آنے والوں کو عبادت کی سمت معلوم کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ عبادت کرتے ہوئے ان کا رخ کس طرف ہونا چاہیے۔ اور اب یہ ترقی بھی بڑی دلچسپ ترقی تھی، کیونکہ اس وقت سے پہلے تک عبادات کے لیے مساجد میں صرف قبلے کی دیوار کی طرف رخ کرنا ہوتا تھا جو مقدس شہر کی طرف ہوتی تھی۔ کسی نشان کی ضرورت تو صرف اسی وقت پیش آ سکتی ہے جبکہ قبلے کا رخ تبدیل کر دیا گیا ہو۔ بالکل اسی وقت اسلام کی بنیاد کے تقریباً 79 سال کے بعد مساجد میں ایک محراب کا اضافہ ہونے لگا تھا جس سے قبلے کا رخ بتایا جاتا تھا۔ یہ محراب پرانی عمارتوں میں بھی شامل کیا گیا تھا اور نئی تعمیرات میں بھی اس کو مد نظر رکھا جا رہا تھا۔ آج یہ محراب تمام مساجد میں لازمی پایا جاتا ہے، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا۔ قبلے کا رخ تبدیل ہونے تک کوئی محراب نہیں تھا۔ خانہ جنگی کے دوران اموی البترا کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھتے تھے، مگر مقدس شہر مدینہ اور کوفہ میں رہنے والے باغیوں نے سعودی عرب میں موجود نئے قبلے کی طرف رخ کر کے عبادت کرنا شروع کر دی تھی۔ جب کوفہ کی فوج ابن زبیر کی مدد کے لیے آئی تو بجیر ابن عبداللہ المسلی نے کہا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں زنجیروں سے آزمایا اور آپ کو ہمیں معاف کرنے کے ذریعے سے آزمایا۔ ابن زبیر، ہم اسی قبلے کا رخ کرتے ہیں جس کا رخ آپ کرتے ہیں۔ یہ کتنا عجیب جملہ ہے، ہم لوگ اسی قبلے کی طرف رخ کریں گے جس طرف آپ کرتے ہیں۔ مسلمان تاریخ دان بحث کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے وہی قبلہ جو تمام مسلمانوں کا ہے، لیکن اب جبکہ ہم نے وہ شواہد پیش کر دیے ہیں جن سے قبلے کی رخ کی تبدیلی کا پتہ چلتا ہے، تو ان جملوں کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ کوفہ شہر کے لوگوں نے تبدیلی قبلہ کے لیے عبداللہ ابن زبیر کی دعوت کو تسلیم کر لیا تھا، اور یہ بات آگے کے واقعات کو سمجھنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ حالانکہ ابن زبیر کا بعد میں قتل ہو جاتا ہے اور بظاہر وہ جنگ بھی ہار جاتے ہیں، مگر کوفہ شہر اس نئی عباسی خلافت کی بنیاد رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آگے جا کر کوفہ نہ صرف ادبی مرکز بلکہ قرآن کی نقل بنانے کا مرکز بھی بن جاتا ہے۔ اسلامی دنیا میں حالات کافی خراب تھے۔ مسلمان نہ صرف سیاسی طور پر بلکہ مذہبی طور پر بھی تقسیم ہو گئے تھے۔ جس طرح محمد نے بتایا، اللہ کا حکم ماننا اسلام کی بنیادی روح تھا۔ تو پھر کیا محمد اور قرآن کی اطاعت کی جائے اور البترا کی طرف رخ کر کے عبادت کی جائے، یا پھر مقدس گھر اور حجر اسود کی طرف رخ کر کے جو کہ سعودی عرب میں ہے؟ ابھی تک ڈین گبسن نے اسلام کی پہلی صدی کی موجودہ مساجد کا مشاہدہ کیا ہے، اور وہ سب اردن میں البترا کی طرف ہی رخ کرتی ہیں۔ تو پھر ان مساجد کا کیا جو کہ اسلام کی دوسری صدی میں تعمیر ہوئی، کیا وہ بھی البترا ہی کی طرف رخ کرتی ہیں؟ یہاں معاملات مزید دلچسپ ہو جاتے ہیں۔ میری تحقیقات کے دوران مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ دوسری صدی میں تعمیر کی گئی مساجد کا رخ مختلف سمتوں میں ہے۔ اس دور کو میں تذبذب کا دور کہتا ہوں۔ اسلام کی بنیاد کے 102 سال کے بعد جنوبی شام کے قدیم شہر بصرہ میں مسجد عمر تعمیر ہوئی۔ جیسے کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، اس مسجد کا رخ مکہ کی طرف نہیں ہے اور نہ ہی یہ مسجد البترا کی طرف رخ کرتی ہے۔ 5 سالوں کے بعد مسلمان حکمرانوں نے شام کے صحرا میں ایک محل تعمیر کروایا جس کا نام قصر الحیر الغربی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس محل کا نقشہ ہے اور اسی کے ایک کونے میں یہ مسجد ہے۔ یہ پوری عمارت مکہ اور البترا کے بیچ میں کسی اور ہی طرف رخ کرتی ہے۔ کچھ ہی سال بعد پالمیرا سے تقریباً 100 کلومیٹر شمال کی جانب قصر الحیر الشرقی محل تعمیر کیا گیا۔ اگر اس کے نقشے کا تجزیہ کیا جائے
تو یہ بات سامنے آئے گی کہ اس کا رخ کس جانب ہے۔ یہ نہ تو البترا کی طرف رخ کرتی ہے اور نہ ہی مکہ کی طرف، بلکہ اس کا رخ ان دونوں کے بیچ میں کہیں ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے تعمیر کرنے والوں نے جان بوجھ کر البترا یا مکہ کا انتخاب نہ کیا ہو اور قبلے کا رخ ان دونوں کے بیچ میں کر دیا ہو؟ ہم نقشے پر دیکھ سکتے ہیں کہ قبلہ ان دو شہروں کے بالکل بیچ میں ہے۔ یہ حساب کی غلطی نہیں ہے، بلکہ جان بوجھ کر مکہ اور البترا دونوں کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ تو اس تبدیلی کا جواب ہمیں کہیں اور ڈھونڈنا پڑے گا۔ اسلام کی بنیاد کے تقریباً 109 سال کے بعد بھنگور پاکستان میں ایک مسجد کی تعمیر ہوئی تھی۔ اس وقت کی دیگر تمام مساجد کی طرح اس میں بھی صرف قبلہ رخ تھا، کوئی محراب نہیں تھا، لیکن اس مسجد کا رخ سعودی عرب کے شہر مکہ کی طرف تھا۔ یہ پہلی مسجد ہے جو کہ مکہ کے رخ پر تعمیر کی گئی تھی۔ شاید اور بھی مساجد ہوں، مگر آج ان کے آثار موجود نہیں ہیں۔ لیکن یہ مسجد اہم حیثیت کی حامل ہے، کیونکہ یہ اولین دور کی ایک واحد مسجد ہے جو کہ مکہ کے رخ پر تعمیر ہوئی تھی۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ مسجد محمد کی وفات کے تقریباً 100 سال بعد بنی تھی۔ اور آگے جا کے یہ روایتی اسلامی تاریخ کے لیے کافی پریشانی کی بات ثابت ہوگی۔ ہماری تحقیقات کے دوران جو عمارتیں سامنے آئی ہیں ان میں عمان اردن کا قلعہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ اموی محل اسلام کی بنیاد کے تقریباً 122 سال کے بعد تعمیر ہوا تھا۔ اب اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہاں تعمیر ہونے والی ایک اموی مسجد کا ذکر کیا تھا۔ اس مسجد کا رخ البترا کی طرف تھا، مگر جب یہاں محل کی تعمیر ہوئی تو قبلے کا رخ مکہ کی طرف ہو گیا تھا۔ تو اس سے یہ بات تو صاف ظاہر ہوتی ہے کہ قبلے کا رخ ان عمارتوں اور اس محل کی تعمیر کے درمیان ہی کسی وقت تبدیل ہوا تھا۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ لگانے میں آسانی ہوتی ہے کہ قبلے کا رخ کب اور کیسے تبدیل ہوا تھا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اس محل کی تعمیر کے دوران ہی مکہ کا نام ادب میں پہلی بار لیا گیا تھا۔ عجیب بات ہے کہ اس تمام عرصے میں مکہ کا ذکر کہیں نہیں تھا، نہ ہی عربی کتب میں اور نہ ہی اسلامی کتب میں۔ اس کا ذکر اس وقت آتا ہے جب قبلے کی سمت تبدیل ہوئی۔ کتنی عجیب بات ہے نا؟ لوگ ان وجوہات پہ غور کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ہوگا۔ اسلامی اور تاریخی کتب میں کچھ تو ذکر ہوتا۔ مکہ کا ذکر اسلامی اور تاریخی کتب میں تب ملتا ہے جب قبلہ تبدیل ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے نا؟ اگلی بڑی مسجد عمان اردن سے 32 کلومیٹر دور جنوب میں تعمیر ہوئی تھی۔ اس مسجد کا نام مشتہ محل اور مسجد تھا، اور اس کی تعمیر 743 عیسوی میں ہوئی تھی۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا اور متاثر کن اموی محل تھا۔ مسجد عمارت کے جنوبی حصے کی طرف تھی اور اس کا رخ البترا کی جانب تھا، بلکہ پورے محل کا رخ ہی البترا کی جانب تھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس وقت پورا اسلام ہی کئی گروہوں میں تقسیم ہو گیا تھا، اور یہی چیز اس کو دلچسپ بناتی ہے۔ ایک طرف روایت پسند مسلمان تھے جن کی مساجد کا رخ البترا کی طرف ہوا کرتا تھا، جبکہ دوسری جانب اصلاح پسند لوگ تھے جو کہ مکہ کی طرف رخ کرتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو ان دونوں قبلوں کا انکار کرتے تھے، اور ان کا قبلہ ان دونوں قبلوں سے ہٹ کر تھا۔ اس زمانے میں اسلامی تاریخ میں ایک اہم تبدیلی ہوئی تھی۔ دمشق کے اموی حکمران کوفہ کے عباسی حکمرانوں سے ہار گئے تھے۔ 754 عیسوی المنصور نئے خلیفہ کا حلف اٹھاتا ہے اور عراق کے شہر بغداد کو اپنے نئے دارالحکومت کے طور پر چنتا ہے۔ یہ نیا شہر ایک شاندار نمونے کے مطابق تیار کیا گیا تھا۔ عام طور پر تمام مشرق وسطیٰ کے شہر اتفاقیہ طور پر تعمیر ہوئے تھے۔ بغداد شہر کو ایک دائرے کی صورت میں بنایا گیا تھا۔ اس کے لیے کاریگر ایک خالی علاقے کی طرف گئے اور وہاں شہر کا پورا نقشہ راکھ سے زمین پر بنا دیا، اور پھر وہاں سے تعمیر کا آغاز ہوا۔ یہ شہر 767 عیسوی میں مکمل ہو چکا تھا، اور اس کا قطر 2 کلومیٹر تھا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، شہر کی جامع مسجد میں کوئی محراب موجود نہیں ہے، کیونکہ محراب بعد میں متعارف کروائی گئی تھی۔ ایک دیوار کو قبلے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اور اس دیوار کا رخ مکہ کی جانب ہوتا تھا، اور اس کے بعد بھی عباسی حکمرانوں نے جتنی مساجد تعمیر کروائیں ان کا رخ مکہ کی طرف ہوتا تھا۔ اگر یہ سب سچ ہے تو محمد، چاروں خلفائے راشدین اور ان کے بعد آنے والے اموی حکمران جنہوں نے دمشق سے حکمرانی کی تھی، ان سب کا رخ البترا ہی کی طرف ہوتا تھا۔ لیکن اموی حکمرانوں کے آخری دور میں کچھ ایسا ہوا جس نے معماروں کو مسجد کا رخ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ کچھ کا رخ البترا کی طرف تھا اور کچھ کا مکہ کی طرف۔
और कुछ ने इन दोनों के बीच में रहने का फैसला किया। इस सूरत हाल ने मगरबी इस्लामी दुनिया के लिए मसला पैदा कर दिया था। मगरबी ममालिक में रहने वाले आज भी उमवी हुक्मरानों के वफादार थे और इस्लामी दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। अब्बासी हुक्मरानों ने मशरकी हिस्से पर अपनी हुकूमत कायम कर ली थी और उमवी हुक्मरान अब शुमाली अफ्रीका और उंदुलुस पर हाकिम थे। ये भी इस्लामी तारीख का एक काबिल जिक्र वक्त है, क्योंकि उमवी हुक्मरान अब उंदुलुस में सकाफती तौर पर मजबूत हो चुके थे और काफी खूबसूरत इमारतें बनवा रहे थे। उंदुलुस में मेमारों को एक और मसले का सामना करना पड़ा। रिवायती तौर पर उमवी हुक्मरान अल बतरा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। आगे हम देखेंगे कि वहां कुछ तब्दील हुआ था, जिसकी वजह से मसाजिद अब उस तरफ रुख नहीं करती थीं। उनके दुश्मन अब्बासी अब मक्का की तरफ रुख करके इबादत करते थे, तो उस रुख पर वो इबादत करें तो कैसे? इस सूरत में उमवियों को क्या करना चाहिए था? उंदलस के उमवी हुक्मरानों की बनाई गई मसाजिद का जब मैंने मुशाहिदा किया, मुझे एक हैरत अंगेज तब्दीली नजर आई। इन मेमारों ने मसाजिद का रुख ना तो मक्का की जानिब किया था और ना ही अलबतरा की जानिब। अब जैसा कि हम देख चुके हैं, मशरिक वुस्ता के कुछ मेमारों ने मसाजिद के किबले का रुख इन दोनों शहरों के बीच में रखा था, मगर उंदलस और शुमाली अफ्रीका के मेमारों का कुछ अलग ही इरादा था। कई सालों से तारीखदान इन मसाजिद को लेकर उलझे हुए हैं। उनके किबले का रुख जुनूबी अफ्रीका में किसी जानिब मालूम होता है, मगर तमाम अफ्रीकी और उंदलुसी मसाजिद कुछ मुख्तलिफ रुख की तरफ ही इशारा करती हैं, जो कि मजीद उलझने का सबब बनता है। बहरहाल, अगर एक नक्शे पर रखकर इनका मुताला किया जाए तो हम देख सकते हैं कि शुमाली अफ्रीका और उंदलस की तमाम मसाजिद अलबतरा और मक्का के दरमियान में किसी जानिब रुख करती हैं। तो बजाय मक्का या अलबतरा में से किसी एक का इंतखाब करने के, उन्होंने अपना किबला इन दोनों शहरों के बीच में मखसूस कर लिया। तमाम मुसलमान इस बात को मानते हैं कि मक्का सऊदी अरब में है, और तुम्हारा कहना यह है कि मक्का वहाँ नहीं है, अलबतरा में है। आखिर ये बात तुम किस बुनियाद पे कह रहे हो, और क्या सबूत है इस बात का? कोई दलील है तुम्हारे पास इस चीज की? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मक्का सऊदी अरब में है, तो आखिर तुम्हारे इस दावे की क्या हकीकत है? अगर अब भी आपको तसल्ली नहीं हुई तो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। क्या आपको याद है कि हमने दूसरी इस्लामी खाना जंगी के बारे में बात की थी? इब्ने जुबैर ने खुद को इस मुकद्दस शहर में बंद करवाया था और उमवी अफवाज ने उनको वहां 4 माह तक कैद करके रखा था। अक्टूबर के महीने में शाम के लोग मंजनीक लेकर इस शहर में दाखिल हुए थे और उन्होंने इस्लाम के इस मुकद्दस तरीन शहर में मंजनीक के जरिए पत्थर फेंके थे। ऐसा कैसे हो सकता है? लोग तो फसील बंद दीवारों के अंदर रहा करते थे। एक मंजनीक आसानी लोगों के घर तोड़ सकती थी, लेकिन इस मामले में ये कहा जाता है कि मंजनीक से शहर के बीचों बीच इन मुकद्दस जगहों पर पथराव किया गया। ये कैसे मुमकिन है? ये अलबतरा है। यहाँ एक अनोखी खुसूसियत है। अलबतरा में फसीलें थीं, एक शुमाल में और एक जुनूब में, जो कि वादी के दरमियान से गुजरती हुई आखिर तक जाती हैं। लेकिन शुमाली दीवार वादी के आखिर तक नहीं जाती। उसकी वजह वादी की शुमाली तरफ से गुजरता हुआ पानी था। मुझे ऐसा लगता है कि शामी अफवाज इस दरिया की तरफ से मंजनीक को ऐन शहर के अंदर लेकर आई थी, जहां से वो शहर के अंदर मौजूद मुकद्दस मकामात, यहां तक के काबे को भी नुकसान पहुंचा सकते थे। ब्राउन यूनिवर्सिटी के एक माहिर आसार कदीमा अलबतरा में काफी अरसे से खुदाई में लगे हुए हैं। उनका काम उस बड़े मंदिर को ढूंढकर बाहर निकालना है। खुदाई से जो आसार बरामद हुए वो डैन के लिए काफी हौसला अफजा थे, क्योंकि वो उनकी बात की तस्दीक करते थे। इस इमारत की एक अहम खुसूसियत यह है कि यहाँ लोग अपने दिफा के लिए इंतजाम कर सकते हैं। ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं, इस दरवाजे को बंद करके वो अपना दिफा कर सकते हैं। 551 ईस्वी में जब जलजला आया था, ये तकरीबन उसके बाद की बात है। ये दिफा इनको कब करना पड़ा होगा, इसका अंदाजा इन पत्थरों पर मौजूद बने निशानात से बासानी किया जा सकता है कि ऐसा कब हुआ होगा। बहरहाल, हम ये कह सकते हैं कि उस जमाने में ऐसी कोई जंग नहीं लड़ी गई थी, तो ये कहना दुरुस्त होगा कि ये इस्लाम के इब्तिदाई दौर में हुआ होगा। लेकिन हमारे पास ये वाहिद सबूत नहीं है। जब खुदाई हो रही थी तो ऐसे तकरीबन 400 मंजनी के पत्थर भी दरियाफ्त हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पत्थर बिल्कुल सही जगह और सही वक्त पर वहां दफन हुए थे। ये एक बहुत अहम नुक्ता है जो कि इस बात की तरफ निशानदही भी कर रहा है कि जंग यहां ही हुई थी और इस्लाम का पहला किबला यानी काबा इस मकाम के करीब तरीन था। तो इस्लाम रिवायत पसंद और इस्लाह पसंद मुसलमानों के बीच में तकसीम हो गया था।
रिवायती मुसलमान अलबत्रा की तरफ रुक करके इबादत करते थे, जबकि इस्लाम पसंद मक्का सऊदी अरब की तरफ, जबकि बाकी अवाम यही सोचते थे कि आलम इस्लाम का ये मसला कैसे हल होगा। अलबत्रा शहर गिरिया के ऊपर एक मोहलिक आफत आई थी। शदीद ज़लज़लों ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में लिया हुआ था। इमारतें, मंदिर, घर सब बर्बाद। तबाही इतनी शदीद थी कि ये शहर दोबारा कभी नहीं खड़ा हो पाया। पहले काबे के तमाम आसार अब वहाँ से खत्म हो चुके हैं। मंजनीक के पत्थरों ने ये सब तबाह कर दिया था और बाकी जो बचा था वो इब्न जुबैर ने तबाह कर दिया। 713 ईस्वी में एक जलजले ने वो बंद तोड़ दिया था जो कि अलबत्रा से पानी का रुख मोड़ता था, तो हर साल सैलाबी रेला बाकी सारी निशानियां भी बहा ले गया। अलबत्रा की याददाश्तें जैसे जैसे धुंधली होती गईं। मुस्लिम तारीखदान जो 150 साल बाद तारीख की बुनियाद रखेंगे, उसमें इसका जिक्र तक नहीं होगा। वक्त गुजरने के साथ साथ इन दोनों जगहों का नाम भी एक ही हो गया, मक्का सऊदी अरब। अब तमाम मसाजिद एक ही किबले की तरफ रुख करती हैं। जदीद दौर के आलात, फिजाई तस्वीर और इंटरनेट ने हमको इतनी आसानी दे दी है कि तारीखदान और स्कॉलर्स थोड़ी सी मेहनत करके तारीख की एक नई तस्वीर पेश कर सकते हैं। मतलब कितनी अजीब बात है ना। मैं तो पहली बार ये बात सुन रहा हूँ। क्या वाकई में चाहते हैं कि मुसलमान आपकी बात का यकीन कर लें? क्या ये बातें इस्लामी तारीख में मौजूद हैं या अदब में कोई जिक्र हो? आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस्लाम भूल गया, और वो भी जानबूझ के? ऐसा कैसे मुमकिन है कि इतनी बड़ी बात का कोई जिक्र ही नहीं? अजीब बात है। इस्लामी तारीख पर किन चीजों ने सबसे ज्यादा असर किया, ये जानने के लिए हमें कुछ बुनियादी चीजें समझने की बहुत जरूरत है। मेरे ख्याल में गैरतमंद मुसलमानों ने इब्तिदाई इस्लामी रियासत के शुरू के दिनों में एक अदबी खला पैदा किया। उन्होंने सारे कुतुब खाने जला डाले और हर किस्म की किताबें और लिखा हुआ मवाद खत्म कर डाला। उस जमाने में अब अगर कुछ बचा था तो वो था कुरान, जो कि टुकड़ों टुकड़ों में लोगों को मोहम्मद की बताई हुई वही के तौर पर याद रह गया था। इस्लामी ताकतों का इन कागजात को खत्म करना भी तारीख में महफूज है। एक सबूत 640 ईस्वी में खलीफा की तरफ से उस वक्त मिस्र की मुसलमान फौज के जनरल अमरू की तरफ रवाना किया गया एक खत है, जिसमें पूछा गया था कि इस्कंदरिया के गोदामों से मिलने वाले हजारों नुस्खों का आखिर क्या किया जाए। खलीफा का जवाब सदियों से तारीख के अंदर मौजूद है। और जिन किताबों का तुम जिक्र कर रहे हो, उनके लिए मेरा जवाब ये है, अगर उनके मजमून अल्लाह के अहकामात के मुताबिक हैं तो हम उन्हें रख सकते हैं, क्योंकि इस ज़मरे में अल्लाह की वही ही हमारे लिए काफी है। और अगर उनके मसामीन किसी भी तरह अल्लाह की वही का इनकार करते हैं या उनके खिलाफ हैं, तो उनको संभालने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि उन्हें खत्म कर दिया जाए। मुसलमान मुसन्निफ इब्न अल-क़िफ्ती लिखते हैं कि किताबों के ढेर इस्कंदरिया के हमामों तक पहुंचाए जाते थे, जहां उनसे हमामों के चूल्हे जलाए जाते थे ताकि पानी गर्म आए। कहा जाता है कि उन किताबों को जलाने में 6 महीने लग गए थे। यूटिकियस, जो कि कुस्तुनतुनिया का हुक्मरान था, वो ये बताता है कि तकरीबन 4000 किताबें इस्कंदरिया के कुतुब घर से ले जाकर जलाई गई थी। किताबों का जलाना मिस्र में शुरू नहीं हुआ था, बल्कि 4 साल पहले ईरान में हुआ था। खलीफा उमर की अफवाज और पारस के दरमियान जंग सन 636 ईस्वी में कदैसिया में हुई थी। जनवरी 637 ईस्वी के अवाइल में मुसलमानों ने आगे बढ़कर इस्फहान पर हमला कर दिया और शहर का मुहासरा कर लिया, जो कि 2 माह तक जारी रहा, जिसके बाद मुसलमानों का शहर पर कब्जा हो गया। इस जंग के दौरान इस्फहान के महल और कुतुब खाने जानबूझकर चलाए गए थे, और आखिर में वो वाहिद किताब जो अरब में बाकी बची, वो थी कुरान पाक। कुरान की तारीख को लेकर भी तारीखदान तजब्जुब का शिकार नजर आते हैं। ज्यादातर कुरान जबानी याद किया गया था और काफी अरसे बाद उसको कागज पर उतारा गया था। अरब हमेशा से बेहतरीन हाफिज माने जाते थे और इसीलिए कुरान को जबानी याद रखने की सलाहियत से भी मालामाल थे, मगर जबानी याद करने वाली चीजों में भी कभी कभार पेचीदगियों का सामना करना पड़ जाता है। पहली बात, इस मामले में हिफ्ज करने वाले का हाफजा 100% दुरुस्त होना चाहिए। और अगर कुरान की बात करें तो कई आयतों के ऊपर सवाल उठते हैं कि किस तरतीब में वो लिखी जाएं। आया उनको कुरान में पूरा शामिल भी किया जाए या नहीं।
दूसरे, एक आलिम से किसी अनपढ़ तक इन आयतों को पहुंचाना भी एक काफी मुश्किल मरहला है। और अगर कुरान की बात आ जाए तो उस जमाने में ज्यादातर लोग जिन्होंने कुरान याद किया था उनमें बहुत से सिपाही भी थे, और जैसा कि अक्सर होता है सिपाही जंग में मारे जाते हैं और उनके साथ ही कुरान का इल्म भी चला जाता है। इसकी एक बहुत ही आसान मिसाल हमें यमामा की जंग में मिलती है, जहां एक साथ तकरीबन 450 सहाबा जिनको कुरान याद था वो मारे गए। हुज़ैफा बिन अल यमन उस्मान के पास आर्मीनिया और अज़रबैजान को फतह करने का सवाल लेकर आए जब इराक और दमिश्क के लोग एक दूसरे के खिलाफ जंग में मसरूफ थे। हुज़ैफा काफी परेशान थे क्योंकि उनके मुताबिक इराक और दमिश्क में कुरान की तिलावत को लेकर भी इख्तिलाफ था। तो उन्होंने उस्मान से कहा, ऐ मुसलमानों के खलीफा, इस कौम को बचा लें इससे पहले कि ये वही को लेकर भी आपस में बंट जाएं। तो उस्मान ने हफ्सा को यह पैगाम भेजा कि अपने कुरान के नुस्खे हमें भेजें ताकि हम उसको यकजा करके उसके मजीद नुस्खे बनाएं और फिर आपको वापस कर दें। तो हफ्सा ने भिजवा दिए। फिर एक गिरोह बैठा और उसने कुरान की नई नकल तैयार की। उस्मान ने 3 कुरैश वालों से कहा, अगर आप मुझसे इत्तेफाक नहीं करते तो इसे कुरैश के अंदाज से लिखें, क्योंकि कुरान उनकी जबान में उतारा गया था। जब कई कॉपियां तैयार कर ली गईं, तो फिर असल नुस्खा हफ्सा को वापस कर दिया गया। फिर उस्मान ने हर सूबे में उसकी एक एक कॉपी भिजवा दी और हुक्म दिया कि इससे पहले मौजूद कुरान या इससे मिलती जुलती जितनी भी तहरीरें हैं उन सबको इकट्ठा किया जाए और जला के खत्म कर दिया जाए। और आग जलती रही, और इस बार इस आग में कुरान भी शामिल थे। मगर इससे भी आपस के इख्तिलाफात नहीं रुके कि कुरान में क्या रखा जाए और क्या नहीं। और फिर जब सूबों में कुरान के नए नुस्खे पहुंचे तो लोगों को उस पर भी शदीद एतराज था। सईद बिन साबित कहते हैं, जब हमने कुरान की नकल की तो सूरह अहज़ाब की एक आयत नहीं थी और हमें याद था कि ये आयत मोहम्मद पढ़ा करते थे। तो हमने उसे ढूंढा और वो हमें मिल गई, खुज़ैमा बिन साबित अल अंसारी की मदद से। अब कुरान के 5 या 6 नुस्खे पूरी मुस्लिम दुनिया में बाकी बचे थे। उस्मान के हुक्म पर बाकी तमाम कुरानी मवाद जला दिया गया ताकि नकल का कोई वजूद ही ना बाकी बचे, सिवाय उनके जो कि सूबे के गवर्नरों के पास मौजूद थे। इसी वजह से तमाम गैर इस्लामी कुतुब को जला दिया गया था, और फिर मुसलमानों ने बिल्कुल वैसे ही अपनी कुतुब को भी जला दिया था, सिवाय 5 या 6 नुस्खों के। ये याद रहे कि इस्लामी रियासत उस वक्त तक बहर उक़यानूस से मशरिक़ वस्ता और अफगानिस्तान तक काफी फैल चुकी थी, और लाखों मील पर मुहित सल्तनत में 5 या 6 कुरान के नुस्खों के अलावा सब खत्म कर दिया गया था। और जब मैं अदब में खला का तस्करा करता हूँ तो उससे मेरी मुराद ये होती है, काफी अरसे के बाद जब अब्बासी खुलफा ने हुकूमत संभाल ली तो उन्हें इस खला का अंदाजा हुआ, और बाद में इसको पुर करने के लिए उन्होंने भरपूर कोशिश की। मसला ये था कि वो इस्लामी तारीख में सिर्फ अब्बासी नुक्ता नजर को पेश करना चाहते थे। तो हुआ यूं कि अब्बासी खुलफा के दौर में जो कुछ भी शाया हुआ वो उनके हिसाब से सियासी तौर पर तो सही था, मगर तारीखी तौर पर वो सब गलत था। यानी कि 250 साल की तारीख और अहादीस एक जगह जमा कर दी गई थी और उनकी नकलें तैयार करके बांट दी गई थी। इससे पहले लिखी जाने वाली सारी किताबें या तो जला दी गई थी या फिर बाद में आने वालों ने उसमें अपने हिसाब से तब्दीलियां कर दी थी। अब्बासी दौरे हुकूमत में कई बड़े साइंसी और मजहबी तालीमी मंसूबे शुरू किए गए। अब्बासी खुलफा तालीम को बहुत अहमियत देते थे, जिसका मकसद न सिर्फ इस्लाम के अव्वलीन दौर के मुस्बत पहलुओं पर रोशनी डालना था, बल्कि अपनी हुकूमत को हक पर साबित करना भी था। उस दौर में इस्लामी तारीखदान इस्लाम पे बहुत कुछ लिख रहे थे और चंद इस्लामी तारीख में तब्दीलियां भी कर रहे थे। मिसाल के तौर पर हमारे पास इब्ने इसहाक की सवानाए हयात मोहम्मदी नहीं है, क्योंकि इब्ने हिशाम ने अब्बासियों के दौर में बकौल खुद उनके उसमें मौजूद गलतियों को उन्होंने दुरुस्त किया था। इब्ने हिशाम ने जो तब्दीलियां की उसके बाद पूरी दुनिया के अजीम इस्लामी तारीखदानों ने भी अपना अंदाज बदल डाला और हमारे सामने वो इस्लामी तारीख पेश की जो कि उस वक्त के अब्बासी हुक्मरानों के मजहबी और सियासी नुक्ता नजर से मुताबिकत रखती थी। क्या ये मुमकिन है कि मुसलमान अब्बासियों की झूठी गढ़ी हुई बातों का शिकार हो गए? क्या अब्बासियों ने जानबूझकर मुसलमानों को असली मस्जिदुल हराम यानी अलबतरा की तरफ रुख करने से रोका था?
जैसा कि कुरान में लिखा है कि इनसे कहो कि हजर अस्वद की तरफ रुक करके नमाज पढ़ें, जो कि अब मक्का में है। क्या मुसलमान आज भी अब्बासियों के हाथों किसी साजिश का शिकार हो रहे हैं? मेरे ख्याल से इसकी शुरुआत तो उसी वक्त हो चुकी थी जब इब्तिदाई मुसलमान हुक्मरान कुरान के मुख्तलिफ हिस्सों को जमा कर रहे थे। मसला जमा करने में नहीं था, मसला तो ये था कि जो भी चीज उनके नजरियात के खिलाफ जाती उसे खत्म कर दिया जाता। यहाँ मुसलमानों और मगरिब में एक बहुत बड़ी तकसीम है। मगरिब में बाद में आने वाले नुस्खे इतनी अहमियत के हामिल नहीं होते क्योंकि ये नकल कहलाते हैं। हमें पुराने नुस्खों का पता करना पड़ेगा जो कि इससे ज्यादा दुरुस्त होंगे। मुसलमान ये समझते हैं कि पुराने मुसव्विदे कम काबिल एतबार होते हैं और नए मुसव्विदे पुराने मुसव्विदों की जगह ले लेते हैं। कुरान में भी बाद में आने वाले अहकामात पुराने अहकामात को मनसूख कर देते हैं। जब आप एक बार तब्दीली की इजाजत दे देते हैं तो आगे हर किस्म की तब्दीली के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर अब्बासियों ने तारीख के साथ कुछ गड़बड़ की भी थी तो क्या ये मुमकिन है कि वो इस हद तक जाएं कि कुरान में भी तब्दीली कर दें? मिसाल के तौर पर नाम मक्का 48 नंबर की सूरत में कैसे आया? अबू बकर जो कि मोहम्मद के जानशीन थे, उन्होंने कुरान का पहला नुस्खा तरतीब दिया था। उस्मान जो कि उन्हीं के पैरोकार थे, उन्होंने इस मुसव्विदे में मजीद कुछ चीजें शामिल की थी। तारीखदान हमें ये बताते हैं कि जब उस्मान अपने मुसव्विदे को तरतीब दे चुके तो कई लोगों ने एतराज किया कि मोहम्मद पर तो और भी आयतें उतरी थीं जो इसमें नहीं है। जब भी कोई नया मुसव्विदा आता था उसी को सबसे ज्यादा मुकम्मल कहा जाता था। पुराने वाले भी ठीक ही थे लेकिन नए वाले और ज्यादा मुकम्मल थे क्योंकि उनमें मजीद आयतें भी शामिल थीं। क्या अब्बासी एक ऐसा मुकम्मल कुरान ले आए थे जिसमें बाकायदा तौर पर मक्का का भी जिक्र था? आज अब्बासी दौर के कूफी कुरान इस्तांबुल से लेकर समरकंद तक कई अजायब घरों में मौजूद हैं। ये नुस्खे कूफा में लिखे गए जिसकी वजह से इनका रस्मुल खत कूफी है, लेकिन उन दूसरे रस्मुल खत वाले पुराने नुस्खों का क्या? मैंने कई पुराने कुरानी नुस्खों में देखा है जो कि कूफा से पहले के नुस्खे हैं। आपको बिल्कुल भी हैरत नहीं होगी कि कूफा से पहले वाले कुरान के नुस्खों में कहीं भी किबले की तब्दीली का कोई जिक्र नहीं है और ना ही मक्का का कोई जिक्र है। तारीखदान मुझे ललकार रहे हैं कि मैं पूरी इस्लामी तारीख दोबारा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं तो बस एक छोटी सी तब्दीली की दरखास्त कर रहा हूँ। अरसा पहले इस्लाम के इस मुकद्दस शहर को बक्का कहा जाता था और मुझे यकीन है कि ये नाम अलबतरा के लिए इस्तेमाल होता था क्योंकि यहाँ आने वाले जलजले हजारों लोगों को मार चुके थे। इब्न जुबैर के मक्का में हजर अस्वद ले जाने के बाद लिखने वालों ने इस्लामी तारीख में सिर्फ एक छोटी सी तब्दीली की। अरबी में लफ्ज बक्का ऐसे लिखा जाता है। इस बे को मीम से बदल देना बहुत आसान काम है। अब दोबारा देखिए, बस इतना ही करना पड़ा। बाद के पढ़ने वाले ये तब्दीली पकड़ नहीं पाएंगे। क्या अब्बासी मुसन्निफों ने कुरान में बक्का का नाम बदलकर मक्का कर दिया? मेरे ख्याल में ये सारे सबूत अलबतरा की तरफ इशारा करते हैं। बक्का का कदीम शहर, इस्लाम के नुज़ूल की जगह। इस्लाम की पहली सदी की तमाम मसाजिद का रुख मस्जिदुल हराम जो कि अलबतरा में है उसकी तरफ है और कुरान में मौजूद तमाम वजाहतें भी अलबतरा की तरफ इशारा करती हैं, मक्का की तरफ नहीं। मुसलमानों को कुरान में ये ताकीद की गई है कि वो मस्जिदुल हराम की तरफ रुक करके इबादत करें, लेकिन कुरान हजर अस्वद के बारे में कुछ भी नहीं कहता। ये तो साफ बात है कि डैन गिब्सन की तहकीक इस्लामी तारीख में से ही जड़े रखती है और इनके दिल में अरब के लिए बहुत मोहब्बत है, मगर इनका ये नजरिया मुस्लिम दुनिया के लिए एक ललकार होगी। जैसे जैसे दुनिया के तमाम मज़ाहिब को अकल की कसौटी पर परखा जा रहा है और उनकी शुरुआत और सदाकत का पता लगाया जा रहा है, तमाम मज़ाहिब को ऐसी तहकीक करने की जरूरत है जो कि उनके लिए शायद मुश्किल साबित हो। इस्लाम को ये सवाल पूछने की जरूरत है कि अगर 1 अरब लोग अब्बासी प्रोपेगेंडा का शिकार हो चुके हैं तो फिर उनका मजहब आखिर कब शुरू हुआ, और अगर ये सच है तो एक आम मुसलमान पर इसका क्या असर पड़ता है।